آج ہمارے ساتھ پوڈکاسٹ اسٹوڈیوز میں جو شخصیت موجود ہے، اگر میں کہوں کہ وہ پاکستان کی بلکہ ٹک ٹاک کی دنیا کی نازل ترین شخصیت ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ کاشف ضمیر موجود ہیں۔ ہمارے سامنے جو اس وقت کاشف ضمیر بیٹھے ہیں، یہ کوئی 6 کروڑ مالیت کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس اللہ کا شکر ناچیز بندے پر ہاں آپ کے پاس اتنا کچھ ہے۔ جو ہماری بھابھی ہیں، جو آپ کی اہلیاں، ان کے پاس کتنا سونا ہے؟ ان کے پاس تقریباً ہے کچھ 40-45 تولے۔ آخری انہیں کیا تحفہ دیا تھا سونے کا؟ میں نے ان کو ڈائمنڈ نیکلس گفٹ کیا تھا ان کی برتھ ڈے پہ۔ آپ کے ہاتھ پہ، بازوؤں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ٹائیگر ہے، ٹھیک ہے، یہ فلاور بنا ہوا ہے، یہ بھی لائن ہے، ڈائمنڈ بنوایا تھا رسا کے ساتھ، اور پھر یہ گاڈ فادر، پھر یہ AK-47۔ جو ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، کچھ ویڈیوز اور تصاویر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی ہیں، بڑے علماء ہیں، ہم سب کے ساتھ آپ کی تصاویر اور ویڈیوز ہیں۔ اسلام میں حرام ہے، اس کے بعد نماز بھی نہیں ہوتی۔ نے جتنے بھی علماء سے یہ پوچھا ہے کہاں پہ لکھا کہ آپ جسم پہ ٹیٹو نہیں بنوا سکتے؟ لکھا یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے جسم پہ تکلیف نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھا کہ آپ اپنے جسم پہ نقش نگار یا یہ چیزیں یا تصویریں وغیرہ نہیں بنا سکتے۔ مسٹر پتلو، وہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، کروڑوں روپے کیسے بناتے ہیں؟ گفٹنگ ہوتی ہے پاکستان سے بیٹھ کے دبئی میں، جب وہ گفٹنگ کرتا ہے تو بغیر ٹیکس کے دبئی پہنچ جاتا ہے۔ اب بیسکلی گفٹنگ دو طرح کی ہے، کسی کے پاس کوئی کسی کے ATM کارڈ ہے، ویسا میری ڈیل بن جاتی 20 لاکھ کی گفٹنگ کروں گا، 60% میرا، 40% آپ کا، وہ جدھر سے بھیج رہے ادھر سے کوئی ڈیڈکشن نہیں۔ ایک دن کا 40-50 لاکھ اس کو کم ہے، یہ 5 کروڑ کی بھی گفٹنگ ہوئی، اور یہ گفٹنگ یہی مقصد کے تحت ہوئی۔ ہاں یہی مقصد کے تحت ہوئی۔ بلیک کے پیسے کو، جس کو ہنڈی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ آپ کرتے ہیں کہ جو پولیٹیشینز کے پیسے ہیں یہ ان کے جو بلیک ہے اس کو وائٹ کرتے ہیں۔ بھائی الزام لگانا بہت آسان ہے، میں پورے پاکستان میں آواز دیتا ہوں کہ میں کسی بھی سیاستدان یا جن لوگوں سے میں تعلق، میں نے کسی کے بھی بلیک منی کو وائٹ منی کیا۔ کیا کاروبار ہے آپ کا؟ جدی پشتی، آپ ہمارے علاقے میں بھی جائیں، میرے پردادا ابو سے لے کے ہمارے آج تک ہمارے جو لاسٹ ہمارے خاندان کا بچہ کپڑے کا ہم لوگ کاروبار کرے، ہمارا ٹیکسٹائل کا یونٹ ہے۔ کتنے امیر ہیں یہ سارے یوٹیوبرز؟ جیسا آپ کا کنٹینٹ ہوگا اس حساب سے آپ کو پیسے بھی ملیں گے اور سسٹم بھی چلتا رہے گا۔ ان میں اس ٹائم تو نو ڈاؤٹ جو رجب جو ہے اس کا سب سے زیادہ ویورشپ جا رہی ہے۔ اس سال کے لاسٹ میں یہ بلاگنگ ختم ہو جائے، 2026 میں کوئی نئی چیز آ جائے۔ رجب بٹ کو کوئی گھڑی بھی تحفے میں دی تھی، اور وہ کتنی مالیت کی تھی؟ مجھ سے پہلے بھی 2-3 دفعہ سوال ہوا، جب ایک بندہ کسی کو تحفہ دے دیتا ہے نا، اگر میں اس کی مالیت ابھی لگا دوں گا نا تو وہ اس تحفے کی اندازن میں نے بتانا ہی نہیں۔ کاشف بھائی، ہم نے دیکھا کہ رجب بٹ پہ بہت سارے کیسز ہوئے ہیں، ان کی والدہ نے بھی کہا کہ ابھی ولاگنگ ختم کر دے گا رجب۔ اپنے منہ سے کوئی بھی ایسی چیز نکالنے سے پہلے اس پہ پوری تحقیق کرو پھر وہ بولو۔ ایک شادی آپ کی؟ جی ایک ہی شادی۔ میں نے کبھی آپ کی اہلیہ کو نہیں دیکھا کہ سارے یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، خوشی سمجھ سے اپنی بیوی کو دکھا کے۔ میں پٹھان ہوں، اور اس کے بعد جو میری وائف ہے ان کی بھی مدر پٹھان۔ ہم میں تو یہ چیزیں نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنی فیملی کو دکھایا جائے۔ حال ہی میں ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں، میرے باپ کی توبہ۔ نہیں ایسے ہی ہے، آپ ایسے کہ آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں، صرف کانوں کو ہاتھ لگایا، کان لگا کے بعد میں آپ ایسے کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو ابھی کھول لیں۔ بھائی وہ کیا تھا، میرے باپ کی توبہ۔ جب یہ ویڈیو بنوائی گئی، مجھ سے جھوٹ یہ بول کے بنوائی گئی، آپ یہ ویڈیو بنا دو، یہ صرف ہماری حد تک رہے گی، کرمنلز پکڑیں گے ان کو صرف دکھائی جائے گی۔ آپ ایک بابردی بندے کو بلا کے آپ اس کو ڈش تھماتے ہیں، پیسے والے پیسے پھینک۔ وہ جو ایک ویڈیو تھی، میں ایک شادی پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں پیسوں کا تھال میں نے بھرا، میں ویٹر کو بلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب پولیس والا سج گیا تھا، وہ میں 5-6 سال سے میرا بھائی تھال پولیس اس کو پکڑانے لگا تھا، وہ جو ویٹر تھا، اب اس میں تھے پیسے کافی زیادہ، تسی ادھر پیسے سٹ رہے ہو وہ، اور آمنا کاپیاں چوک کے جیب چ بھائی تھانوں پتہ جو اپنی پولیس سے زیادہ میں کس پہ یقین اور کر سکتا ہوں؟ بھائی یہ بے حرمتی ہے بھائی میں پولیس جرائم روکنے کے لیے، آپ کے تھال پکڑنے کے لیے تو نہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہوا تھا کہ آپ نے 2 نمبر چیک دے کر گاڑیاں لی ہیں، آپ کا کرائے کا گھر ہے اس کا بھی رینٹ نہیں دیا آپ نے، اور گلے میں جو سونے کی چین ہے وہ بھی سونے کی نہیں۔ اس طرح کی غیر اخلاقی کام کر کے آپ کس طرح کی شہرت چاہتے ہیں؟ اتنا دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنے دال لگ گیا پھڑیا گیا تے پھڑیا گیا، کہ بس کاشف زمیندی کوئی گل لبنی چاہیے۔ لیکن کیا آپ سونے کی چین اتار سکتے ہیں 1 منٹ کے لیے؟ چین ہوتا، میں کہا یار اگر میں نے چین ایک دفعہ اتاری نا، نوٹ ہیئر ٹو ایکسپلین ٹو ایوری ون، میری چیز ہے، میں نے جو مرضی بنی، ہر ایک بندے کو کیوں دکھاؤں؟ کچھ ویسے دکھا دیں، رنگ دکھا دیں۔ یہ لے، ہاں، اور آپ نے جو چین ہے یہ کیا ہے، یہ کتنا وزن ہے اس کا؟ 1 kg میں سارا گولڈ تیار کروایا تھا۔ مینا ملک جو کہ مشہور ایکٹریس ہیں، آپ شیشہ پی رہے ہوتے ہیں، ساتھ ایک کش آپ لگاتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھ سے ایک کش انہیں لگوا دیتے ہیں۔ یہ شیشے کی ویڈیو جو کہ پاکستان میں ایلیگل ہے۔ پر میں نے شیشہ نہیں پیتا، کبھی کبھار کہیں بیٹھے ہیں تو نہیں شیشہ پی لیا۔ اللہ کا شکر میں تو سادہ سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ بھائی سارے شیشہ پیے، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کاشف ضمیر سے مسئلہ ہے۔ ان کی جو ویورشپ ہے 17-18 سال کے بچے سے لے کے 23 سال 25 سال کے بچے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میری بات سن لیں، میں نے اگر دنیا کے سامنے وہ شیشہ پی لیا میں پکڑا گیا۔
सलाम खुश आमदीद, मैं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में जो शख्सियत मौजूद है, अगर मैं कहूँ कि वो पाकिस्तान की बल्कि टिकटॉक की दुनिया की वो मुतनाज़ तरीन शख्सियत है तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर हम इनका सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो हमें लगता है कि शायद ये भी एक सियासतदान है, क्योंकि हम देखें कभी ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ होते हैं, कभी हम देखेंगे अली अमीन गंडापुर के साथ होते हैं, तो सियासी शख्सियात के साथ भी इनका उठना बैठना है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें तो एक्ट्रेसेस के साथ भी होता है। लेकिन अगर हम सारी चीज़ों के ऑपोजिट साइड पे देखें तो हमें लगता है कि शायद ये कोई डॉन हैं, शायद ये कोई फ्रॉडिये हैं, ये इनका सोशल मीडिया पे तारुफ मिलता है। आखिर ये है कौन? मुझे लगता है आप पहुँच चुके होंगे। हमारे साथ काशिफ ज़मीर मौजूद हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अच्छा काशिफ भाई, आपके हाथ पे बाजुओं पे मैंने देखा है कि टैटूज़ बने हुए हैं। पहले ये बताइए, परमानेंट है? जी परमानेंट है। ये क्या क्या बना हुआ है ये तो बताइए। ये बेसिकली ये भी टाइगर है। ओके ठीक है, ये फ्लावर बना हुआ है एक। ठीक है। ये भी लॉइन है। ठीक है, ये उसके बाद ये मैंने एक डायमंड बनवाया था रस्सा के साथ। ठीक है। ओके। फिर ये क्योंकि मेरा स्टार है स्कॉर्पियो। हाँ, ये फिर ये स्कॉर्पियो एक बना हुआ है, और फिर ये गॉडफादर, फिर ये AK-47, और ये फिर इस तरह का मैंने। ये क्या चीज़ है? ये ऊपर वाली ये बेसिकली ये निशान है, ये इसका भी ये साइन है, ये कंट्री है वहाँ का, ये कौमी निशान है उनका। और मैंने देखा कि आपकी शायद यहाँ भी कुछ बना हुआ है। उसके बाद ये इधर भी लाइन बना हुआ है। लाइन बना हुआ है। जी जी। शेर से बड़ी मोहब्बत है। शेर आपको पता है फिर पाकिस्तान में शेर तो PMLN है। नहीं, वो तो चलें सियासी है, हाँ। लेकिन बेसिकली जो एक देखें जो जानवर है वो तो शेर ही है ना, तो इस वजह से शेर से वैसे ही बड़ा प्यार है। हाँ, और आपने जो चेन है ये क्या है, ये कितना वजन है इसका? ये बेसिकली तो शाम भाई, मैंने ये जैसे कि मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ, ये मैंने 1 kg में सारा गोल्ड तैयार करवाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी इस पिक्चर में। ठीक अच्छा, है, ये वाला पहले, हाँ, ये पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पहनता था। अब जैसे जैसे थोड़ा मेच्योर होता जा रहा हूँ तो अब ये शौक कम हो गया। लेकिन अब ये सूरत हाल ऐसी है कि अगर मैं अपने लिए भी ये ना पहन के निकलूँ बाहर, तो लोग मुझे कहते हैं, जो प्यार मोहब्बत करने वाले, कि काशिफ भाई ठाडी आज ना पर्सनैलिटी कमी लग रही है। तो अब इसलिए अब मोस्टली अगर मैं ये चेन्स वगैरह पहन रहा हूँ तो जो मेरे प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए पहन। तो ये जो आपने कानों में बालियाँ पहनी हैं, ये भी सोने की हैं? जी, हाँ जी, गोल्ड। और ये आपकी जो आपने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं? अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, हर चीज़। और ये जो घड़ी है, घड़ी ये कैमरे में दिखाइएगा जरा। जी जी। ये तोशा खाना वाली है? नहीं, तोशा खाना की, ये मेरी अपनी जाती घड़ी है। इसमें जो डायमंड्स नजर आ रहे हैं ये ओरिजिनल डायमंड है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मालियत होगी इसकी, कितनी इसकी? ये है 65 लाख की। 65 लाख की घड़ी है ये जो आपने पहनी हुई है। कौन सी कंपनी? ये फ्रैंक मिलर की। अच्छा जी। तो इसकी खासियत यही है कि इसमें डायमंड्स हैं? इसमें डायमंड्स हैं, हाँ जी। ये तोहफा आया था या खरीदी थी आपने? नहीं, इतना महंगा तोहफा मैं किसने क्यों नहीं देता। ये अपने आप तो दे देते हैं इस तरह के तोहफे वगैरह में देखा, तोहफे दे देते हैं। बोर बात है, अगले बंदे से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ही हमें रिटर्न ऐसा गिफ्ट दे या दे। लेकिन मोस्टली हाँ, मैं तो देता हूँ, मैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दे देता हूँ। लेकिन ये मैंने अपनी ज़ाती पैसों से। 65 लाख की घड़ी जी, और 1 किलो सोना लगा लीजिए, ये कितने का बन गया होगा इस वक्त? जो है वो 3.5 लाख तकरीबन, अराउंड अबाउट 4 करोड़ से ऊपर का। 4 अगर मेरा 1 kg गोल्ड अगर आप देखें तो इसमें 4 करोड़ से ऊपर का बनता है। लेकिन उसमें बेसिकली चीज़ ये है कि इस टाइम मैंने 1 kg नहीं पहना हुआ, इस टाइम तो मैंने कम पहना हुआ। लेकिन मैंने जो कंप्लीट गोल्ड तैयार करवाया था वो 1 kg में करवाया। अभी ये कितना होगा? आधा किलो होगा? नहीं, आधा किलो नहीं, ये कोई होगा मेरे ख्याल में कोई 1 करोड़ का होगा। हाँ, राउंड 1 करोड़ का ये, और ये कंप्लीट सारी चीजें 1 करोड़ का, और 65 लाख की घड़ी 1 करोड़ 65 लाख। और ये आपके सामने गाड़ी की पड़ी हुई है, चाबी पड़ी हुई है। ये कौन सी गाड़ी है? ये प्राडो है। इसको भी हम 2-3 करोड़ लगा लीजिए। तकरीबन 2.25 करोड़। 2.25 करोड़, 2.25 करोड़, 3.25 करोड़ और 65 लाख, 4 करोड़ हो गया। मोबाइल्स कौन से पड़े हैं सामने? मेरे पास ये देखें, ये तो मेरा फेवरेट है। मेरा कौन सा फोन है ये सैमसंग है। कौन सा मॉडल है ये? S22 अल्ट्रा। कितने का ये तो अभी सस्ता है, क्योंकि ये तो अंदाजा उस टाइम तो मैंने लिया था 1.5 लाख का। अब तो मेरे ख्याल में लाख का मिल जाता है ये। फिर उसके बाद ये S24 अल्ट्रा है। ठीक है, ये कितने का? ये भी तकरीबन ये मैंने 3.5 लाख का लिया था, अभी बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं था। ये 15 Pro Max है। ठीक है, और ये भी 15 Pro Max PT अप्रूव्ड है? हाँ जी। अच्छा, तो सामने जो फोन्स हैं वो भी कोई 10 लाख के करीब के हैं। 1 मिलियन ऊपर के 1 मिलियन से 1.2 मिलियन के। अच्छा, हमारे सामने जो इस वक्त काशिफ ज़मीर बैठे हैं, ये कोई 6 करोड़ मालियत का बंदा बैठा हुआ है जिसके पास अल्लाह का शुक्र, नाचीज बंदे पर। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि जब ये सारा कुछ लेके जा रहे होते हैं, कोई डाकू कभी नहीं पड़े? डर नहीं लगता? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं
تو کبھی بھی یہ سین ہوا. اکثر تو یہ تھا گارڈز وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں تو اس طرح کا, لیکن میں موسٹلی میری خود یہی خواہش ہوتی ہے کیونکہ اگر میں گارڈز وغیرہ ہوں گے تو جو مجھ سے پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ مجھ سے ڈر نہ جائیں یا وہ میرے پاس آنے سے نہ ڈرے, اس لیے میری موسٹلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں باہر اکیلا نکلوں, لیکن یار دوست وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ آج تک کبھی ایسا سین نہیں. کبھی کسی نے ریکی کی ہو, پتہ ہو کہ یار یہ لگتا ہے مجھے آج حملہ ہو جائے گا, کبھی ایسا ہوا ہے زندگی میں؟ نہیں, اللہ کا شکر ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ جس نے ہاتھ ڈالنا بڑا سوچ سمجھ کے ڈالنا ہے تو. لیکن ایسا یہ ہوا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ میں کسی جگہ پہ شیک پینے گیا تھا, جوس پینے کے لیے. یہ کافی پرانی بات ہے. ہاں اکیلا, بالکل میں اکیلا تھا. یہ تقریباً کوئی 6-7 سال پرانی بات ہے. تو وہاں پہ یعنی میری بچت صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نام عزت تھوڑا دیا ہوا, اس وجہ سے میری بچت اس طرح ہوئی کیونکہ اس ٹائم نا میں نے مفلر لپیٹا ہوا تھا, کوئی چین کوئی چیز نہیں. میں نے, کیونکہ آپ کو پتا جم سے نکل کے بندہ میں جوس پینے گیا تو وہاں کیا اس میں بندے نے چین پہنی. اب ہوتا یہ کہ میری عادت ہے کہ میں اکثر پاکٹ میں نا پیسے وغیرہ زیادہ رکھتا ہوں. اب ہوا یہ کہ میں نے پاکٹ سے پیسے نکالے شلوار والی جیب میں سے. اب میں نے جب اس کو بل دے دیا, اب مجھے 2 بندے نا وہ واچ کر رہے تھے پورا کس کے بعد پیسے. اب وہ تھے ڈاکو. اب ہوتا ہے کہ میں جب جوس پی کے ادھر سے نکلا ہوں کیونکہ آج 6-7 جو ہمارا بیسکلی ہمارا جو جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ میں رات سردیوں کی راتیں آپ کو پتا موسٹلی لوگ 10-11 بجے گھر چلے جاتے ہیں. وہ کون سا علاقہ ہے؟ ٹوبا ٹیکسنگ. ٹوبا ٹیکسنگ. اب ہوتا یہ ہے کہ میں تقریباً کوئی یہی آلموسٹ 11 سے اوپر کا ٹائم تھا. اب میں جب اپنی وہ سوسائٹی میں انٹر ہو گیا کوئی سیکورٹی سسٹم بھی اس ٹائم اتنا نہیں تھا اس سائڈ پہ, تو میں جب ابھی سوسائٹی میں انٹر ہوا ہی ہوں تو ساتھ ہی وہ بائک والے آئے ہیں. انہوں نے گاڑی پہ یوں پسٹل سے نا انہوں نے دروازہ میرا شیشہ نوک کیا. میں نے ایک دم میں نے گاڑی روک لی. میں نے کہا خیر ہو سے. جب میں نے نیچے کیا کہتے پیسے کاٹ. میں نے نا مفلر لپیٹا ہوا, میں پیسے نہیں, میں نے یہ کہا, میں نے کہا پیسے نہیں ہیں میرے پاس. کہتے نہیں تیرے تھلے والی شلوار والی جیب سے تیرے کو پیسے آ گئے. میں کہا میں تھلے اتریا. میں کہا اور ساتھ ہی وہ پیچھے والا جو بندہ تھا بائک جو چلا پیچھے والا بندہ وہ ایکٹیو ہو گیا پورا. کہتا کوئی شیاری نہ ساڑنا کری اسی مارنا کسی بڑے مجبور ہوں. میں کہا نہیں میں خالی آتا, میں نہیں کچھ بھی کہتا, میں تھلے اتر کے گال کرتا. میں جب نیچے اتر کے میں نے مفلر اتارا, دیکھیں اللہ پاک کی کرنی, وہ جاننے والے نکل آئے. اب انہوں نے کہا کہتے کاشف میر بھائی ہو. میں کہا ہاں جی. میں کہا جان دے مینوں. کہتے ہاں جی بھائی تھانوں ویکھیا ہے. میں کہا یار کہڑے کام پہ ہوئے؟ کہتے بھائی دیکھو ساڈی والدہ بیمار نے تے کہندے کہ ساڈے واسطے اور کی کام. میں کہا یار بندہ محنت والے کام ہے اور بہت ایسے کام جو تسی کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے. پتہ نہیں اب وہ کدھر ہوں گے, کبھی تو خیر نہ رابطہ ہوا نہ کوئی ایسی بات ہوئی, لیکن انہوں نے میری شکل دیکھ کے کہتے کاشف بھائی نہیں تسی جاؤ نا. پھر میں نے اپنی خوشی سے میں کہا کی مسئلہ, کہتے والدہ جڑے نے ہاسپٹل نے تے 12,000 تو اتنے دی صرف انہوں دی میڈیسن آنی. تو دیکھیں یہ اب وہ جانتے, میں جانتا, ہمارا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اسی ٹائم جیب سے 15,000 نکال کے میں نے ان کو دے دیا کہ چلو یار اپنی جائے مجبوری. میں کہا اس کام سے بچو کیونکہ اس کا انجام برا. تو دیکھیں شاید اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی کہ نہیں, یہ تو کبھی وہ ملے نہیں. لیکن اس ٹائم میری بچت جو اس ٹائم, حالانکہ میری جیب میں اس ٹائم 50-60 ہزار روپیہ تھا, لیکن وہ صرف ایک تھوڑا سا وہ جانتے تھے. تو دیکھیں میرا ایٹ لیسٹ اتنا تو حق بنتا نا کہ میں ان کو یہ اتنا دیتا. اچھا آپ نے کہا کہ میں جب بھی والیٹ رکھتا ہوں اس میں اچھے خاصے پیسے رکھتا ہوں. جی ہم یہ نہیں جانیں گے کتنے پیسے آپ کے پاس. ابھی والیٹ ہے آپ کا اپنا؟ ابھی گاڑی میں ہے. گاڑی میں ہے. چلیں میں یہ کہہ رہا تھا اگر ہوتا تو ہم دیکھتے کہ آج آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں والیٹ. نہیں ابھی وہ گاڑی میں پڑا, منگوا لیں آپ کا والیٹ آج. ہم ابھی ہم آپ کا والیٹ منگوا لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں آج آپ کے والیٹ میں کیا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے آپ چابی کی گاڑی کی چابی دے دیں. ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. ابھی یہ حافظ صاحب یہ لیجیے گا. کہاں خود ہی مجھے لانا پڑے گا جا کے. وہ آپ نے کیا کوئی چھپا کے رکھا؟ بہت سامنے آپ کو پتا حالات نہیں ٹھیک ہیں تو پھر بھی میں نے رکھا. ڈر لگتا ہے ویسے آپ کو؟ نہیں ڈر نہیں, ایکچولی ہوا ایک دفعہ یہ میرے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوا ہے. کیا ہوا وہ؟ اس میں یہ تھا کہ آج سے تقریباً نا کوئی 2-2.5 سال پہلے میرے نا موبائل اسی طرح چوری ہوئے. میں گیا تھا حفیظ سینٹر. اب میری نا بہت گندی عادت ہے کہ میں یہ فون اگر میں سڑک پہ بھی کھڑا ہوں نا میں نے یوں ہاتھ ادھر رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے, اور ہاتھ رکھ کے جو ہے میں نے یہ سیدھا کھڑا ہو. تو اب اس میں سے کسی بندے نے اگر آنا ہے یا کچھ بھی اس نے کرنا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا ایزی میرے ہاتھ سے کرنا. اب میں وہ ٹریفک وارڈن کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں, وہ اپنی کوئی باتیں کر رہے تھے. اب وہ فون میں ادھر تھے, میں نے کچھ چینج کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اب 100% مجھے امید تھا کہ ان کو پتا ہوگا کہ یار کہ یہ کاشف ضمیر نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرا منہ دوسری طرف تھا. اب وہ کیا کیا انہوں نے پیچھے بائک لگائی, میرے ہاتھ سے انہوں نے فون, اب میرے ہاتھ میں اس ٹائم تھے 3 فون میرے, انہوں نے اسپیڈ پہ کھینچا. اب جو لاسٹ والا فون تھا وہ میرے ہاتھ میں رہ گیا, وہ مضبوطی سے پکڑا ہوا. جو اوپر والے 2 فون تھے وہ سلپ ہو گئے. اب وہ جیسے وہ 2 سلپ ہوئے ہیں تھوڑا سا ہو کے پیچھے بات, لیکن وہ بائک پہ تھے وہ نکل گئے. تو اس وجہ سے اب میں چیزوں کا وہ خاص طور پہ ابھی میں فار ایگزامپل میں اکیلا نکلا ہوں تو میں چیزوں کا وہ خیال رکھتا ہوں کیونکہ مجھے بڑی گندی عادت ہے. میں جہاں پہ بیٹھا ابھی میں فوراً ابھی میں جب آیا تھا, اب آپ نے شاید نوٹ کیا نہیں کیا کہ نہیں, میں واش روم گیا ہوں, میں موبائل چابی ادھر رکھ گیا, اور یہ مجھے ادھر جا کے یاد آیا کہ میں تو نیچے رکھا ہوں. تو
تو یہ میری بہت غلط عادت ہے, کیونکہ آپ کو پتا کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, آئی ڈی کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈ یہ ایسی چیزیں. اب تو میں بالکل کوشش یہ کرتا ہوں کہ باہر نکلو زیادہ سے زیادہ کارڈ ہی یوز کرو, کیوں, کیونکہ حالات ٹھیک نہیں. اچھا, جو اب وائلٹ تھا آپ کے پاس, اس میں کتنے پیسے ہیں اس وقت؟ اس میں ہوں گا میرے خیال 1,00,000 سوا لاکھ ہوگا. 1,00,000 سوا لاکھ کیش آپ ساتھ رکھتے ہیں؟ اتنا رکھنا چاہیے, ضروری ہے. دیکھیں اس میں آپ کو ایک فار ایگزامپل کہیں پہ بھی کیش ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس میں آپ استعمال ایٹ لیسٹ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ کہیں پہ بھی اگر آپ جاتے ہیں آپ کو اے ٹی ایم ادھر نہ ملے کوئی, تو ایٹ لیسٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ بھی نہ رکھوں, ٹھیک ہے, کوئی حالات آپ کے سامنے نہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ جب میں اکیلا ہوں تو. لیکن اتنا ایٹ لیسٹ بندے کو پاکٹ میں کیش رکھنا چاہیے کہ کہیں پہ بھی آپ کو اے ٹی ایم کی سہولت نہیں بھی مل سکتی. اچھا کاشف بھائی, جو ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں, اب میں نے دیکھا کہ آپ کی کچھ ویڈیوز اور تصاویر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی ہیں, اور کچھ وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے ساتھ بھی ہیں, تقریباً جو بھی بڑے علماء ہیں ان سب کے ساتھ آپ کی تصاویر اور ویڈیوز ہیں. تو آپ نے ان سے مشورہ نہیں کیا, یہ تو اسلام میں حرام ہے, اس کے بعد نماز بھی نہیں ہوتی, وضو بھی نہیں ہوتا؟ اس بارے میں نا میری کافی بندوں سے نا ہو چکی ہوئی ہے بات, اس کی انہوں نے واضح لکھا مولانا طارق جمیل صاحب سے میری اس بارے میں, یا جب بھی وہ بات, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو اپنی دینی دنیاوی باتیں اتنی ہو جاتی ہیں, خیر ان چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکا. لیکن یہ میں نے آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے جتنے بھی علماء سے یہ پوچھا ہے, میں نے یہی بات کہی ہے کہ یہ ان ریٹن حدیث کے مطابق کہاں پہ لکھا کہ آپ جسم پہ ٹیٹو نہیں بنوا سکتے. لکھا یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے جسم پہ تکلیف نہیں دے سکتے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا پراپرلی حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھا کہ آپ اپنے جسم پہ نقش نگار یا یہ چیزیں یا تصویریں وغیرہ نہیں بنا سکتے. اب یہ دیکھیں ہمارے ملک میں سسٹم احتشام بھائی یہ کہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں. لیکن کچھ ٹیٹوز ہوتے ہیں جو اندر انجیکٹ نہیں ہوتے باقاعدہ طور پہ, لیکن یہ جو ہے آپ نے بتایا کہ یہ انجیکٹ ہوا ہے, یہ کلرز اندر گئے ہوئے ہیں, یہ ختم بھی نہیں ہو سکتے. لیمن نیڈلز تھیں یہ جو اندر تک گئی ہیں, اور اس کے بعد یہ پراپر یہ بنا, یہ یعنی پرماننٹ ٹیٹوز ہیں. یہ ٹیٹوز کتنے کے بنے تھے اور پاکستان سے بنے تھے؟ نہیں, یہ میں نے لنڈن سے بنوایا. لنڈن سے بنوائے تھے. کتنے کے بنے تھے آپ کے؟ یہ تقریباً پاکستانی ہیں کچھ 14-15 لاکھ کے سارے. 14 لاکھ روپے کے سارے ٹیٹوز 14-15 لاکھ سے اوپر گئی ہیں تقریباً سارے. اوکے, تو تکلیف بھی ہوتی ہے یا سن کر اچھا یہ ہوتا یہ ہے کہ سٹارٹ میں جب آپ کو ٹیٹو آپ کا بننا شروع ہوتا ہے نا, تب آپ کو نہیں ہوتا. جب یہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتا ہے تو تب یہ آپ کو پین کرتا ہے. اب سب سے زیادہ میرا جو یہ والا ٹیٹو تھا یہ اس نے مجھے بہت تکلیف دی تھی. میرا سب سے, حالانکہ یہ نیک پہ بھی بنا ہے, یہ ادھر چیسٹ پہ بھی بنا, سارے بنے, وہ برداشت ہو گئے. لیکن اس والے ٹیٹو نے میری ہمت ایک جگہ پہ ایسے تھا کہ یعنی 75% یہ بن گیا تو 25% من کو یہ کہہ رہا تھا کہ رہنے دو, میری ہمت ٹوٹ گئی. ایسا کیوں بھائی؟ کیونکہ ایکچولی ادھر وینز ہوتی ہے, اسپیشلی ادھر یہ بونز ہیں یہ والی, ٹھیک ہے, فنگرز کی. تو یہ جب ادھر نیڈل لگتی تھی نا تو وہ میرے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ یہاں پہ یہ اتنا حصہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. اور ایون پہ لاسٹ ایسا ہو گیا کہ مجھے یہ سن کروانا پڑا اپنا بازو, پھر بھی تقریباً 20% مجھے پین ہو رہی. اور یہ ہمیں پتا کہ یہ والا ٹیٹو ہم نے وہ جو فارنر تھا کہ ہم نے کس طرح یہ ٹیٹو اپنا پورا کیا. اچھا کاشف بھائی, ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, ولاگرز ہیں, وہ بڑی مہنگی گاڑیاں لے رہے ہیں. کسی نے وہ انس علی وغیرہ رولز رائس لے لیتے ہیں, ڈکی بھائی کے پاس اوڈی وغیرہ, اس طرح کی گاڑیاں آج بڑا رواج بن رہا ہے کہ نئی گاڑیاں لی جائیں. تو آپ بھی گاڑیوں کے شوقین ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مہنگی گاڑیاں لے کے ان کو بتایا جائے کہ میں بھی بھائی اتنی مہنگی گاڑی لے سکتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو خود اللہ کا شکر کی چیز اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب بیسیکلی دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو پیسے دے رہا, اللہ ان کو اور زیادہ دے. میں تو ہمیشہ کوئی بھی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز نام عزت پیسہ دے رہا ہے, میں خوش ہوتا ہوں شام بھائی کہ دوسرے, حالانکہ کافی لوگ ایسے جو مجھ سے جیلس ہوتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ دوسرے کی کامیابی سے خوش ہوں. کون سا ایسا ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر ہے جو آپ سے جیلس ہوتا ہے؟ کسی کے دل کا کیا پتا, منہ پہ ملیں گے تو میٹھے ہیں, اگر پیٹ پیچھے جائیں گے تو وہی. بھائی آج کل کسی کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اور موسٹلی ہوتا یہ ہے. اور مجھے یہ ابھی ریسنٹلی ابھی خیر ابھی باتوں میں یہ بھی اس کا ذکر بھی کریں گے کہ میں اعتماد میں بہت جلدی آ جاتا ہوں. پیار محبت میں اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ یار یہ اگر یہ آگ کا دریا یہ بھی کراس کرنا ہے تو میں رسک لے جانا آگے جو مرضی ہو. ایسے میں یعنی پیار محبت میں آپ مجھ سے کچھ بھی کروا لیں. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے, وہ لوگ گاڑیاں فار ایگزامپل جو لے رہے ہیں ان کو لینی چاہیے. لیکن اب ظاہری سی بات, اب موسٹلی کچھ ٹک ٹاکر جو کچھ یوٹیوبرز ہیں ان کو کمپنیز بھی گاڑیاں دے رہی ہیں کہ وہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ بھی کریں. فار ایگزامپل 1-2 مہینے کے لیے اگر ان کے پاس وہ کوئی ماڈل آتا ہے, ان کو کوئی لیٹسٹ ماڈل آ رہا ہے, تو وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ اسی بہانے ہماری جو ہے پبلسٹی کریں نئے ماڈل کی. کون سے یوٹیوبرز ہیں جن کے پاس ایسی گاڑیاں ویسے ہیں؟ نہیں بالکل, ہاں بالکل, مجھ سے الحمدللہ ساری میں چیزوں کو
جانتا ہوں وہ کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں, میں خیر ان کا نام نہیں ڈسکلوز کر رہی, دیکھیں ہر ایک بندے کا اپنا سسٹم جیسے بھی وہ چلا رہا ہے, لیکن ان لوگوں نے ہمارے ملک میں جو ان گاڑیوں کے برانڈس ہے انہوں نے پراپرلی ان کو 2-3 مہینے کے لیے گاڑیاں دی ہیں کہ بھائی یہ لو, ان کو چلاؤ اور اپنا جو ہے وہ ہماری پبلسٹی کرو. تو آپ نئی گاڑیاں چاہتے, پسند کرتے ہیں گاڑیاں؟ جی الحمدللہ. میں کون سی گاڑی پسند ہے؟ مجھے بیسیکلی زیادہ کروزر ہی پسند ہے. کروزر پسند ہے, وہ تو آپ سیوک. ہاں مجھے یہ 2 گاڑیاں, اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے کہیں پہ جلدی پہنچنا ہے تو میری پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ میں سیوک یوز کروں. بائک وغیرہ پسند ہے؟ بائک مجھے پسند ہے, ہیوی بائک وغیرہ, لیکن پہلے میں چلاتا, لیکن بائک سے مجھے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بڑا ریش ڈرائیونگ کرتا ہوں, تو مجھے یہ ہے کہ اگر میں نے گاڑی پہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلو ایک لکھی نہ ہو زیادہ بری, ورنہ گاڑیوں پہ بھی حادثات ہو جاتے بڑے بڑے برے. لیکن مجھے یہ ہے کہ اگر میں نے بائک کو لی اور میں نے وہ تیز چلائی تو وہ میرا کام خراب ہو جانا. اچھا, ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو ولاگرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, یہ بہت امیر ہیں, شاید کروڑوں سے بھی زیادہ مالیت کی ان کے پاس جو چیزیں ہیں, پیسے ہیں. تو آپ بتائیں, آپ کا تو تمام کے ساتھ دوستی ہے, یہ کتنے امیر ہیں یہ سارے یوٹیوبرز, اور سب سے امیر کون ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیسکلی اس میں چیز یہ ہے کہ جیسا آپ کا کنٹینٹ ہوگا اس حساب سے آپ کو پیسے بھی ملیں گے اور اس حساب سے آپ کا سسٹم بھی چلتا رہے گا. اب موسٹلی ہمارے ادھر سسٹم لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کر کے پراپرلی جو کنٹینٹ اچھا بنا رہے ہیں, جن کی اچھی ویورشپ ہیں, ان میں تو اس ٹائم تو نو ڈاؤٹ جو رجب جو ہے اس کا سب سے زیادہ ویورشپ جا رہی ہے. لیکن یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2025 کے لاسٹ میں, یہ بات اب یا میری نوٹ کر لیں, کہ اس سال کے لاسٹ میں یہ بلاگنگ ختم ہو جائے گی. اوکے, پھر کیا ہوگا؟ 2026 میں کوئی نئی چیز آ جائے گی. یہ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ 2-3 سال کوئی بھی ایپ جو ہے وہ اپنی وہ چیز چلتی ہے, اس کے بعد وہ چیز جو ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی نئی چیز پکڑ لیتا ہے. اچھا کاشف بھائی, ہم نے دیکھا کہ رجب بٹ پہ بہت سارے کیسز ہوئے ہیں, ابھی حال ہی میں ایک کیس بنا ہے, اور اس کے بعد پتہ چل رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان کی والدہ نے بھی کہا کہ ابھی ولاگنگ ختم کر دے گا رجب. تو آپ سے رابطہ ہوا؟ جی میری اس رجب پہ اس معاملے پہ بات ہوئی تھی. رجب کو میں نے یہی بات کی, دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, اکثر میرے ساتھ جو میرے معاملات خراب ہو جاتے ہیں وہ رجب کی وجہ سے, کیونکہ میں رجب کو سپورٹ کرتا ہوں. واحد میں ایک بندہ ایسا ہوں جو پراپرلی سب کے سامنے آ کے کہتا ہوں کہ ہاں یار میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. دیکھو اسلام کے آگے کوئی چیز بھی نہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یار کوئی بندہ فضول جو ایک جیلس ہونے والا بندہ ہے وہ مذہب کارڈ کے نام پہ کسی کا مس یوز نہ کروائے. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر اس نے کوئی جینوئنلی غلطی کی, دیکھیں وہ پاگل کا بچہ نہیں ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ آپ کے منہ سے جب نکل جاتی ہیں اور آپ کو اس چیز کی اویئرنیس بعد میں آتی, اس میں اگلے بندے کا کیا قصور ہے. اب فور ایگزامپل شام بھائی آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, اب میرے سامنے لائک میں کہتا ہوں کہ یار یہ مائک ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے اس کا پتہ نہیں یہ مائک کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن میں اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کر لیتا ہوں. اب مجھے تو نہیں نا پتا کہ یہ صرف اس میں آپ اپنے بول سکتے ہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز کو کیچ کرتا ہے ایک اچھے سے. لیکن اب مجھے اگر یہ ہوگا کہ یار یہ پتہ نہیں کوئی ہاکی ٹائپ کی کوئی چیز ہے, میں اس کو یوز کر لوں. یہ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو کسی بھی چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا, آپ کی رجب سے کیا بات ہوئی تھی؟ رجب کی میری یہی بات ہوئی تھی, میں نے اس کو یہ کہا کہ یار دیکھو اگر فی الحال ابھی یہ جو چیز ہے, اس کی 2 سال پرانی ویڈیو تھی جس کا بھی ایشو بنایا جا رہا ہے. اب اس نے وہ قسم کھائی ہے کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ میں جو میرے منہ سے یہ چیز نکلی اس کا کیا بیسکلی مطلب یہ اس چیز پہ کیا. تو اس کو میں نے یہی بات کی کہ یار اللہ کے بندے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پہ پوری تحقیق کیا کرو, کیونکہ اب اس ٹائم دیکھو لوگ بڑے بچے سارے اس کو ایک دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. تو اپنے منہ سے کوئی بھی ایسی چیز نکالنے سے پہلے اس پہ پوری تحقیق کرو پھر وہ بولو. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم اس لائیو پروگرام کے دوران رجب بٹ کو کال ملائیں تو کیا آپ ملائیں گے؟ نہیں, اس میں کال تو میں ابھی اس کو کر سکتا ہوں, لیکن ابھی جو سچویشن ہے اس نے اپنا نمبر نیٹ دونوں چیزیں بند کر دی, کیونکہ وہ ابھی خود کو ایک اس نے ہائیڈ کر دیا. میری اس سے جب 2 دن پہلے جب وہ پاکستان سے جا رہا تھا میری بات ہوئی, کہتا کاشف بھائی ابھی میں فی الحال میں امی نے کہا کہ نمبر تو واٹس ایپ بند رکھ. اوکے, واٹس ایپ اور نمبر سارا رجب بٹ کا بند ہے, اپنی چیزیں ابھی بند کر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ابھی یہی چیز ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار پھر یہی بات ہوتی کہ یار اپنی ان چیزوں سے خود کو سیو رکھو. اس کی یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو رکھے گا تو وہ ٹھیک رہے گا. بلاگنگ بھی ابھی فی الحال اس کی مدر نے کہا کہ وہ فی الحال ابھی بند کر دے, لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الحال اگر وہ کرے گا تو بہتر ہے. آخری وائس نوٹ کیا آیا تھا آپ کو رجب بٹ کا؟ دیکھیں ابھی تو وہ دیکھیں اب ظاہر بات بھائی دوستوں کی باتیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ آپ کی محبت والی سنائیں نا کہانی. اگر آپ کے موبائل میں وائس نوٹ ہے ان کا آخری تو سنائیں, ہم پروگرام کے دوران سناتے ہیں کہ کیا وائس نوٹ تھا, آپ نے کیا کیا تھا اور ان کا کیا آیا تھا. نہیں دیکھیں وہ تو اب ظاہر سی بات ہے, میں کوئی زیادہ پرائیویسی پرسنل ہوگا ہم کاٹ دیں گے, کوئی ایسا جو ہم ویسے آخری کیا تھا. آخری ہماری تو کال پہ بات ہوئی تھی, لیکن میں ہمارے جو بیسکلی باتیں ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے کو یہ چیزیں کرتے ہیں کہ یار اس کو میں اب دیکھیں مجھے سوشل میڈیا پہ تقریباً 8-9 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ایسی چیزیں سمجھاؤں کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں اور اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اکثر ہمارا ان معاملات پہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جیسے یہ فار ایگزامپل ہماری کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہے کافی زیادہ ہے, تو اس میں یہی ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ یار اس کو ان چیزوں سے بچائیں.
یہ دیکھیں اکثر ہماری جب باتیں ہوتی ہیں اس میں یہی چیزیں ہم آپ ڈسکس کرتے ہیں. یار بھائی میں تھوڑا سا بزی تھا, اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ کائنڈلی آپ اس میٹر میں نہیں بولیے گا. جب میں ایئرپورٹ پہ تھا میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ کائنڈلی اس میٹر پہ نہ بول لیں, اس کو ہائپ نہ دیں. میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی ہے میرے حق میں ویڈیو کوئی نہ بنائے. یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں پھر اس کو جو ہے نا وہ دھونی لگائی جا رہی ہے. یہ دیکھیں اکثر ہماری یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ کون سی چیز کو. اب میں بیسکلی یہ چیز کرتا ہوں کہ اس کے معاملہ رجب کے کوئی بنتے ہیں تو میں بیان دے دیتے ہیں, بیان میں دیتا ہوں کہ اس کو یہ نہ ہو کہ یار وہ اکیلا. دیکھیں ہمارا بھائی بندی, ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, یہ چیزیں کریں. اور اس کے ریپلائی میں کیا کہا آپ نے؟ اس کے میں نے لکھ کے رپلائی کیا ہوا ہے. اوکے ہاں, تو اس میں یہی ساری چیزیں کہ سارے معاملات کے ہمارے کافی ہے. دیکھیں اب یہ 45 سیکنڈ کا بھی وائس نوٹ, یہ ساری چیزیں ہماری باتیں ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک پرائیویسی باتیں ہمارے جو بھی جس طرح چلتے ہیں, ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں, ایک دوسرے سے وہ چیز کریں. اوکے, آپ نے جیسے بتایا کہ مجھے رجب بٹ کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے, آپ نے بہت ساری جگہوں پہ کہا ہے. جی تو کس طرح کا نقصان ہوا ہے؟ کبھی کوئی دھمکی وغیرہ بھی آئی آپ کو؟ نہیں دھمکی اللہ کا شکر کسی نے دھمکی دے کے جانا کیا ہے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ میں جب یہ رجب والا یہ معاملے میں ان ہوا ہوں, ٹھیک ہے, تو اکثر لوگوں نے یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی ہیں کہ جی کاشف ضمیر سے کوئی اگر غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں پکڑی جائیں, اور اس غلطیاں کو پکڑ کے ہم اس پہ ہی کوئی معاملہ. اب میرے پہ دیکھیں یہ ریسنٹلی 2 معاملات میرے ساتھ ہوئے, یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. سوال وہی میں آپ کو ایک بات میں مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں 2 میرے ریسنٹلی جو معاملے ہوئے اس میں میرا کوئی اتنا قصور بھی نہیں تھا, لیکن وہ جان بوجھ کے ان کو ہائپ دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے اب ایک بندہ کسی بندے کو سپورٹ کر رہا تو اس کی تو بات کو انہوں نے اٹھانا ہی ہے. اچھا, آپ نے رجب بٹ کو کوئی گھڑی بھی تحفے میں دی تھی ان کی شادی پہ, وہ کون سی کمپنی کی تھی اور وہ کتنی مالیت کی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی, یہ مجھ سے پہلے بھی 2-3 دفعہ سوال ہوا, میں نے کہا کہ جب ایک بندہ کسی کو تحفہ دے دیتا ہے نا, اگر میں اس کی مالیت ابھی لگا دوں گا نا تو وہ اس تحفے کی اندازن میں نے بتانا ہی نہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے اگر میں فور ایگزامپل اب اس چیز کی میں یہ ایکسپوز کر دوں گا کہ اس کی کیا مالیت تھی, تو اور بھی جہاں پہ میری بھائی بندے میرے معاملہ پھر ان کو یہ ہوگا کہ یار سانو تو نہ سستی دیتی, انہوں بھی زیادہ مہنگی چیز دیتی, یہ وہ. تو اس لیے میں نے کبھی بھی میرا کوئی بھی میں نے کسی کو گفٹ دیا میں نے اس کی پرائز ڈسکلوز نہیں کیا, دیکھنے والوں کو خود سمجھ آ جاتا. ہم نہیں پوچھتے, ہم یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے اس کے ارد گرد تھی, اتنی مہنگی تھی؟ نہیں, اس سے کافی کم تھی. 3-4 ملین بس چھوڑے آپ اس میں اتنی ہوگی. نہیں اچھا, وہ دیکھیں محبت جو ہے کسی کو آپ تحفے میں ایک پھول بھی اگر آپ دے دیتے ہیں نا, میں کہتا ہوں وہی 1.25 لاکھ ہے. اچھا کاشف بھائی, ہم یہ جو نیکسٹ سوالات ہیں جتنے بھی, یہ سوال میرے نہیں ہیں, یہ وہ سوال ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہیں. بالکل. کاشف بھائی, حال ہی میں ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے باپ کی توبہ. نہیں ایسے ہی ہے, آپ ایسے کہ آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں, صرف کانوں کو ہاتھ لگایا, کان لگا کے بعد میں آپ ایسے کرتے ہیں. آپ ویڈیو بھائی آپ کھول لیں, میں ابھی چلا بھی دیتا ہوں. کانوں کو تو ہاتھ لگا لیا نا, کانوں کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہوتا ہے میری توبہ بھائی. کان کو ہاتھ لگانا اور ہاتھ جوڑنا برابر. بھائی وہ کیا تھا, میرے باپ کی توبہ. اچھا, کس بات پہ توبہ مانگ کر رہے تھے آپ؟ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو جیسے بات ہے کہ میں نا پیار محبت میں نا بڑا کچھ کر جاتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو بنوائی گئی مجھ سے جھوٹ یہ بول کے بنوائی گئی کہ آپ یہ ویڈیو بنا دو, یہ صرف ہماری حد تک رہے گی, یا ہم جو کرمنلز پکڑیں گے ان کو صرف دکھائی جائے گی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ جھوٹ بول کے مجھ سے یہ ویڈیو بنوائی کس نے؟ بس چھوڑیں جس نے بھی بنوائی, CCD نے بنوائی نا. ہاں ظاہری بات ان کی کسٹڈی میں تھا تو جب سارے معاملات. لیکن میں نے ہمیشہ محکمے کے لیے بڑے سٹینڈ لیے. آج میرے 2-3 صحافیوں سے جن سے میرا مسئلہ چل رہا ہے ان سے کوئی میری ذاتی لڑائی تو نہیں ہے, ان سے میری اگر لڑائی بنی میں صرف یہی کہتا ہوں کہ یار پنجاب پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ روڈوں پہ کوئی ڈیوٹی کرتے کوئی معاملات کرتے ہیں تو کم از کم ایٹ لیسٹ ان کے خلاف رپورٹنگ نہ کریں. دیکھیں ہماری اگر آج ہم گھروں میں سوتے ہیں یا کوئی بھی ہماری ایزیلی کوئی ہمارے عید ہو شبرات ہو کوئی بھی چیز ہو, وہاں پہ ہمیں سب سکون ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے ہماری پنجاب پولیس ہے, وہ ہماری ڈیوٹیاں دے رہی. چیز یہ ان کی وجہ سے لڑائی بنی. اب دیکھیں وہ بات ہوئی کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں, کہ آج یہ دیکھیں کہ یہ اس ویڈیو کو مجھ سے ایک بات کہا کہ یہ ویڈیو ہماری حد تک رہے گی, یا جو کرمنلز ہوں گے صرف ان کے, ہمارا جو گروپ ہے یہ ادھر چلے گی اور باہر یہ ویڈیو کہیں پہ بھی نہیں جائے گی. دیکھیں ایک تو وہ کس نے لیک کروائی, تو وہ کس نے, وہ تو ہم اس پہ انشاءاللہ تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ کس بندے نے یہ ساری حرکت کی ہے, کس طرح سے یہ چیز ہوئی. دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ محکمے کو جہاں پہ اگر میری کوئی بھی اگر میرے کچھ بولنے سے یا میرے کہنے سے کوئی چیز ہوتی, دیکھیں کوئی بھی بندہ, میں اس بات کے حق میں نہیں, ہمارے بہت سے ایسے یوٹیوبر انفلوئنسر ہیں کہ جنہوں نے بڑی دفعہ
بڑی بڑی دفعہ معافیاں مانگی ہیں. اب آپ میری اس ویڈیو میں دیکھیں میں نے کو ہاتھ جوڑ کے نہیں معافی مانگی. بھائی اس میں ہاتھ جوڑنے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے کان کو ہاتھ لگانا. بھائی کان کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں معافی سے بھی اوپر والی چیز کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں آپ اگر کسی چیز کی توبہ کرتے ہیں, میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں کہ ہاں اگر کسی کے پاس کوئی ناجائز اسلحہ ہے یا کوئی ڈالا گچا ہے تو بھائی اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. آپ سے وہ ہوئی ہے نا برآمد, وہ کہنے رائفلز برآمد ہوئی. اب آپ کو میں وہی بات بتاتا ہوں, جو رائفلز تھیں سب سے پہلے یہ بات کہ اب اس وقوعے کو بالکل الٹا دکھا دیا. اب معاملہ اصل یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کمپنی کے گارڈز بلوائے تھے ان کے پاس ان کے لائسنس ہر چیز ان کے پاس وہ موجود تھی. اب اس میں اگر میں نے ایک ایونٹ میں میں نے کوئی مجھے یہ دکھا دے, میری کوئی ایک ویڈیو دکھا دے کہ میں روڈ پہ پبلک پلیس پہ میں نے کہیں پہ کسی کو ہراساں کیا ہو یا میں گارڈز کو ادھر لے کے پھر رہا ہوں, جو میری وہ ویڈیوز چل رہی تھی, میں ایک ایونٹ پہ گیا تھا, ایونٹ پہ وہ گارڈز آئے, جب وہ ایونٹ ختم ہوا گارڈز واپس چلے گئے. پھر مجھے کیونکہ دو تین معاملات ایسے تھے جس میں وہ یہ کہتے کہ کاشف ضمیر باہر اکیلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کو 25-30 لڑکے بھیجیں گے, وہ جا کے اس کی گاڑی میں بائک ماریں گے, اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, تو اس کے ساتھ وہ جو ہے کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کے ہم اس کی ویڈیو بنا لیں گے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ 2-3 صحافی جو ہمارے جو تھے کہ انہوں نے یہ باتیں کی. لیکن بات کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جس محکمے کے لیے سٹینڈ لیا, آج میری ان سے کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں تھی. انہوں نے دیکھے میری یہ ویڈیو بنائی, دیکھیں جس طرح بھی تھی, میں نے ایک یقین کے ساتھ ویڈیو ان کو دی تھی. اب انہوں نے جس طرح سے وہ جھوٹ بول کے جیسے بھی کر کے وہ ویڈیو باہر تو نکلی نا, اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس سے دیکھیں اب میری پوری دنیا میں الحمدللہ نام عزت. دیکھیں سی سی ڈی میں کہہ رہا ہوں کام اچھا کر رہی ہے, کرائم ختم ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے اس جگہ پہ. اگر کہیں پہ ان کو ضرورت نہیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں کہ ایک بندے میں اس میں میرا قصور بھی نہیں تھا. میں نے گارڈز کمپنی سے بلائے تھے, کمپنی سے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کمپنی کے بعد لائسنس یا سارے معاملات کاغذات ان کے پورے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا, انہوں نے آگے سے پہ کاروائی الٹی کر دی. اچھا کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ جب آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا تھا, کوئی سافٹ ویئر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, آپ دیدہ ہو گئے تھے, شاید آپ کو اس طرح مارا گیا. نہیں, یہ بھی میں بات آپ کو کلیئر کر دوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے جب میرا میں نے ایک ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو ان کے پاس موجود ہے, اس میں میرا تھوڑا اسمائلی فیس آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یار اسمائلی فیس نہ کرو, تھوڑا سا کہتے سیڈ منہ کرو, اپنا تھوڑا سا ایکسپریشن ایسا کرو کہ تھوڑا سا اگلا جو کرمنلز ہیں وہ دیکھ کے ان کو بھی یہ ہو کہ ہاں یار یہ کاروائی ہو رہی, اس پہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس بات کی چلے میں چھوڑوں, آپ ان سے خود پوچھ لیں کہ یہ کیا کہہ کہ انہوں نے ویڈیو بنوائی تھی. وہ ڈی آئی جی صاحب کی ہے نا اس پہ بیان ہے, ڈی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا. آپ نے ڈی آئی جی صاحب کا پورا بیان نہیں سنا؟ پورا ہی سنا ہے میں نے. ڈی آئی جی صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ ویڈیو پرانی ہے. نہیں یہ جس میں آپ کہہ رہے تھے توبہ والی ویڈیو, کون سی توبہ جس میں کہہ رہے ہیں وہ تو پرانی نہیں ہے نا. وہ تو پرانی نہیں ہے. اسی ویڈیو کا کہا کہ وہ ویڈیو پرانی ہے, اور وہ کہہ رہے کہ ہمارے کسی آفیشیل کسی جگہ سے یہ ویڈیو لیک نہیں ہوئی, تو پھر وہ ویڈیو باہر آئی کیسے ہے؟ میری یہ دیکھیں بات, ہمارے ڈی اے جی صاحب بہت قابل احترام انسان ہے, میں نے ہمیشہ ان کی چیز کو اپریشیٹ کیا. دیکھیں احتشام بھائی دکھ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے آواز اٹھائیں گا, کوئی بھی کام ہو ان کو اپریشیٹ کیا, ٹھیک ہے. اب بعد میں اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ کسی بندے نے ایک مس گائیڈ کیا ہے. دیکھیں ہوتا یہ کہ کسی ایک بندے کا کسی سے اگر اچھا تعلق ہے تو وہ کسی کے خلاف کوئی مرضی کاروائی کروا دے, ایسے نہیں ہوتا. ڈی آئی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ملتی جلتی ویڈیوز جو تھیں وہ پہلے بھی ایسا بنے, کچھ لوگوں کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے آپ کس چیز کی دوائی دے رہے ہیں کہ اس لیے کہ میں آپ کے محکمے کے لیے سٹینڈ لیتا ہوں. بھائی کیا محکمے کے لیے سٹینڈ لیا, آپ ایک باوردی بندے کو بلا کے آپ اس کو ڈش تھماتے ہیں, پیسے والے پیسے پھینکتے ہیں, یہ تو سب سے بڑی غداری ہے. میں آپ کو میری بات سنیں, میں آپ کو یہ بھی چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہ جو ایک ویڈیو تھی, اب ایک فار ایگزامپل میں اب ہوا یہ تھا کہ وہ ویڈیو میں نے نہیں لگائی تھی, ٹھیک ہے. اب میں ایک شادی پہ جاتا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ میں پیسوں کا تھال میں نے بھرا, ٹھیک ہے. اب اس کی وہ دیکھیں وہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ میں ویٹر کو بلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب وہ جو میرے سامنے پولیس والا سر گیا تھا وہ میں 5-6 سال سے میرا بھائی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں وہ تھال اس کو پکڑانے لگا تھا, وہ جو ویٹر تھا, میں نے اس کو بعد میں کہا تھال پکڑا. اب اس میں تھے پیسے کافی زیادہ. اب وہ پولیس والے نے دیکھیں میرا ہی فائدہ سوچا, اس نے کہا کاشف بھائی 2 منٹ سٹنے نے تسی تھال میں پھڑنا ہے نا, تسی ادھر پیسے سٹ رہے ہو وہ اور آرام نال کاپیاں چوک کے جیب چ پائی ہے, تھانوں پتہ جو پھینک رہے بندہ بزی ہوتا ہے نہیں پتہ چلتا. اب مجھے ایک بات بتائیں, اپنی پولیس سے زیادہ میں کس پہ یقین اور کر سکتا تھا؟ بھائی یہ بے حرمتی ہے. بھائی میں پولیس جرائم روکنے کے لیے, آپ کے تھال پکڑنے کے لیے تو نہیں ہے. بھائی نہیں, میں نے یہ بات کب کہہ رہا ہوں کہ میرے تھال پکڑنے کے لیے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی,
میں نے اس کو اگلے دن ہی میں نے ایکسکیوز ویڈیو لگائی کہ بے دہانے میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں نے ایکسکیوز کر لیا تھا, اور میں نے بغیر کسی کے کہے میں نے فوراً ویڈیو پوسٹ کر دی. لیکن جو محکمے کے اتنے ہی وہ جو لوگ جنہوں نے یہ بات کو اچھالا وہ اتنے خیر خواہ ہوتے, تو ان کو میری وہ معافی والی ویڈیو نہیں تھی سامنے آ گئی کہ بھائی میں نے ایکسکیوز کر لیا کہ یار میں محکمے کی اور وردی کی عزت کرتا ہوں. بے دہانے میں کام, وہ ویڈیو بھی میں نے لگائی, ہوٹل کے مالک نے ویڈیو بنائی اس نے لگا دی, ایون کہ جو ویڈیو میرے پاس بنی تھی اس میں وہ پولیس والا آیا ہی نہیں ہوا. میں یہ چیز کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے وی آئی پیز ہیں جن کے ساتھ پولیس کا کام نہیں بنتا, لیکن ان کے ساتھ پولیس موو ہو رہی ہے. وہ جہاں بھی کوئی ایونٹ گیدرنگ میں کہیں آنا جانا ہوتا ہے, پولیس کے جو ان کے وہ وی آئی پی پروٹوکولز میں پولیس ان کے ساتھ ہوتی. تو اس سے بات یہ کہ میری ہی ایک غلطی جو اگر مجھ سے ہو گئی تھی بے دہانے میں, دیکھیں بابا آدم سے غلطی ہو گئی تھی پوری دنیا بن گئی, تو کاش ازمی کو ولی اللہ تھوڑی بھائی وہ بابا آدم کہاں اور آپ کہاں, ایسا تو نہ کرے نا. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے, میں آپ کو ایک مثال بھی دینی ہے تو آپ یہ تو نہ دینا بھائی. کیا نہ مثال دوں, مثال دیں, ٹھیک ہے غلطی ہوگی میں معذرت کرتا ہوں, لیکن آپ بابا آدم کو نہ جوڑیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ میرا بھائی کانسنٹریٹ آپ میرے پہ کریں, میں آپ سے بات کیا کر رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ بابا آدم سے اگر غلطی ہو سکتی تو ہم بھی انہی کی نسل آگے. بھائی آپ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے. ایک چلیں یہ ایک غلطی ہوئی, اس کے بعد ہم نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی کہ آپ گاڑی سے نکلتے ہوتے ہیں اور یہی والے پولیس والے بھائی آپ کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں. اچھا بھائی وہ میرے ٹیکسیز پہ ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں, کہ ہم تنخواہ اس لیے دیتے ہیں کہ ایک جو یوٹیوبر ہیں, ٹھیک ہے, وہ پازیٹیو فیس ہیں نیگیٹو فیس ہیں, وہ بات کی بات ہے, اس لیے دیتے ہیں کہ وہ آپ کا دروازہ کھولیں. چلے پھر مجھے ایک بات بتائیں, پھر بہت سی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ جن کے پاس کوئی گورنمنٹ آفیشر کوئی بھی ان کے پاس ڈیزگنیشن نہیں ہوتی, پھر پولیس ان کو پروٹوکول دے رہی ہوتی, کیوں؟ آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں نا, ہم یہی کہتے ہیں. میری آواز آپ کی آواز پہنچتی ہے بھائی, آپ کی آواز پہنچتی ہے, آپ آواز اٹھائیں نا ان کے لیے. تو جب یہ میرا معاملہ ہوا میں نے ان کو یہی بات کہی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, میں ایک بے دہانے میں مجھ سے چیزیں ہوتی رہی ہیں. دیکھیں میں نے اگر اپنے ساتھ پولیس والا کسی بھی ایونٹ پہ اگر میں ساتھ لے کے جاتا تھا, مجھے یہ تھا کہ مجھے کچھ لوگوں نے تھریٹ کیا تھا, مجھے یہ تھا کہ چلو پنجاب پولیس کا جوان اگر میرے ساتھ ہوگا تو ایٹ لیسٹ مجھ پہ کو حملہ کرنے پہلے سوچا بھائی نہیں پولیس نہ آل. دیکھیں یہ مجھے اللہ کے بعد اپنی پولیس پہ یقین تھا, تو میں نے کہا تھا چلو یار اگر وہ میرے ساتھ ہوتا ہے, مجھے یہ آج تک کوئی ایک بندہ ثابت کر دے کہ میں نے پولیس والے جو میرے ساتھ یونیفارم میں بندہ جاتا میں نے اس کا کہیں پہ مس یوز کیا ہو. ہاں یہ جو ایک دو چیزیں ہوگی یہ بے دہانے میں چیزیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ دروازہ والی بات کریں یہ بہت پرانی ویڈیو بات, جب مجھے پتا چلا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے میں نے وہ چیز بھی ختم کر دی. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ لیٹر لکھ کے دیتے پولیس اسٹیشن میں, جان کو خطرہ ہے, یہی بات آپ کو تو پوری نفری مل جانی تھی. ڈی جی صاحب نے یہی بات کی کہ آپ کو کوئی مسئلہ تھا, آپ ہمیں ڈائریکٹلی ایک اپلیکیشن دیتے تو ہم اس پہ کہتے یہ میری غلطی ہے, یہ میں بات مانتا ہوں کہ یہ چیز مجھے کر لینی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں ایک انسان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے اور اس پہ اس نے اسی ٹائم اپنا اس پہ ریگریٹ فیل کر کے ویڈیو بھی لگا دی, پھر بات کو بار بار اچھالنا کہ صرف ایک ویوز کے لیے وہ بات کو اچھال دیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے. اچھا بھائی علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا ارشد ندیم کے لیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب میں آپ کے ہاتھوں سے 1 کروڑ روپے دوں گا ارشد ندیم کو. وہ بےچارے ارشد ندیم کو 1 کروڑ تو دور کی بات 1 لاکھ روپے بھی نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. بڑا کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی طرف سے 1 کروڑ روپے نہیں ملا انہیں, آپ نے دیا 1 کروڑ روپے. میں آپ کو وہی بات بتاتا ہوں, آپ اس ویڈیو کو میں آپ کو وہی چیز کلیئر کرتا ہوں. میں نے ویڈیو میں کیا بات بولی تھی, جس ٹائم یہ پاکستان ابھی آیا بھی نہیں تھا, میں نے اناؤنس 1 کروڑ جو کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ وہ انعام علی امین گنڈا پور کے ہاتھ سے لاہور میں دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ ذرا مجھے چیک کر کے بتائیں کہ ابھی یہ علی امین گنڈا پور لاہور میں, اس سے پہلے کب آئے ہیں لاہور؟ جب مرضی آپ ان کو کے پی لے جائیں, آپ ریکویسٹ کریں کہ ارشد ندیم بھی ہمارے ہیرو, علی امین گنڈا پور آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے, آپ انہیں کہتے ہیں کہ سر میں ارشد ندیم کو لے کے آ رہا ہوں کے پی ہاؤس میں, آپ نے کہا کہ کے پی ہاؤس کی عزت کے لیے آپ سب کچھ کر رہے تھے, آپ نے وہ وہاں پہ انہوں نے, میں آپ کو وہاں لے جاتے. نہیں یہ چیز ہم سے پہلے ڈسکس ہماری ہو چکی ہوئی تھی, وہ وہاں پہ اپنا ایونٹ کرنا چاہ رہے تھے. ایون کہ آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کا اگر بیان دیکھیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے کچھ دوستوں سے بات کر کے ہم جو ہے کے پی کے ان کا جو ہے سی ایم ہاؤس وہاں پہ ہم اس کی تقریب رکھیں, وہاں کریں. اب دیکھیں ان کی وہ معاملہ جو تھے سارے, ان کی جو پارٹی کے معاملہ چلے وہ سارے ادھر بیزی رہے. اب کیونکہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ لاہور میں ان کے ہاتھ سے دیا جائے گا, میں آج بھی نہیں کہہ رہا, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے معاملہ تھوڑے فری ہوں, ساری چیزیں ہوں, اور یہ میں اس بات پہ آج بھی میں, یعنی کہ آپ 1 کروڑ روپے دیں گے ارشد ندیم کو. ہاں تو جب اس سے بات کی ہے, دیکھیں نہ وہ کہیں بھاگا جائے نہ ہم بھاگا جائے, جب سارے حالات معاملہ ٹھیک ہوں گے تو اللہ کا شکر, جب اتنے پیسے لگا سکتے ہیں تو 1 کروڑ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. علی امین گنڈا پور اور اکیلا میں ہی نہیں, ارشد ندیم نے تو یہ خود بھی بات بولا کہ بڑے بڑے لوگوں نے, بڑے بڑے بندوں نے جو دعوے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. سر ہمیں باقیوں کے دعووں سے ہے ہی نہیں, سر ہمیں باقی کے دعووں سے نہیں ہے, ہمیں صرف اور صرف کاشم ضمیر سے ہے, کیونکہ وہ پبلک فگر ہیں, وہ خود کو کہتے ہیں میں کروڑوں پتی ہوں. آپ کی ایک ایسی ویڈیو تھی, تو سر
میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ انہیں دے دیں نا, آپ دیں گے, آپ ویڈیو بنائیں گے تو باقی لوگوں تک بھی پہنچے گی, ان کو بھی شرم آ جائے گی, قومی ہیرو کا مذاق تو نہیں بنے گا نا. ایسا ہی ہے. دیکھیں اس بارے میں ہماری بات جو ہو چکی بھی کہ ابھی کیونکہ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں, ہم یہاں پہ ایونٹ, آپ کو پتا ہے کہ اگر لاہور میں کوئی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایونٹ یا گیدرنگ ایونٹ اس طرح کا رکھا جاتا ہے تو وہ مسئلے سارے معاملہ سو چیزیں ہو جاتی. اس لیے چلے ہم نے یہ بات کا اناؤنس کیا, لیکن ہم نے خود کو بھی تو سیو رکھنا کہ ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے, اس لیے ہم اس کا کوئی درمیان میں سولوشن نکالیں گے. تھا جیسے کوئی معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جو بات کی ہے اس کو انشاءاللہ ہم دیں گے. 1 کروڑ ارشد ندیم تک پہنچ جائے گا ہاں انشاءاللہ بالکل. چاہے علی امین گنڈا پور 10 سال نہیں آتے, 10 سال کے بعد مل جائے گا, ملے گا ضرور. نہیں اتنی بھی بات کوئی نہیں. دیکھیں ابھی جس طرح یہ سارے معاملہ ٹھیک ہے, ابھی لاہور آئے ہیں وہ چلے گئے ہیں, جس طرح سے میں یہ بیسکلی کہہ رہا ہوں کہ جب ایسا, میں بیسکلی میں آپ کو چیز بتاؤں, میری ہر پارٹی سے اب کے پی کیوں نہیں چلے جاتے لے کے؟ کے پی محفوظ ہے, کے پی ہاؤس میں آپ کو اتنی عزت دی گئی تھی. یہ ابھی میرے ساتھ جو 1-2 معاملات بنے ہیں, آپ کو یہ بات پتا ہے کہ میرے صرف اس وجہ سے بھی معاملات بن رہے ہیں, مجھے زیادہ اس وجہ سے بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ میرے پی ٹی آئی کے جو کچھ میرے دوست ہیں, میرا ان سے ملنے ملاپ کیوں ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے. ہاں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ آپ ہر ہفتے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تصاویر آپ کی ہوتا ہے, یہی چیز ہوتی. لیکن اب اس چیز پہ مجھے ایک اندر کی خبر آئی ہے کہ اعتراض یہ بھی بن رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیوں ملتے ہیں. کون اعتراض اٹھاتا ہے؟ بس چھوڑیں وہ جو بھی اعتراض اٹھاتے ہیں, ہر ضرورت نہیں ہر بات سے پردہ اٹھایا جائے, لیکن یہ اعتراض میرے تک پہنچے ہیں کہ بھائی ان کو اندر یہ بھی ہے کہ یہ ایک سائڈ پہ کیوں رہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں سارے پاکستانی ہیں, پی ٹی آئی بھی, پی ٹی آئی والے لوگ بھی کوئی باہر کے تو لوگ نہیں ہیں, کوئی امریکنز تو نہیں ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, نون لیگ والے بھی ہمارے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سیاست کو اپنی حد تک رکھیں, ہمارے جو جس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارے اپنی حد تک رہنے دیں. بھائی آپ پر کچھ لگنے والے الزامات میں نے لکھے ہیں جو کہ مجھے ٹویٹر سے ملے تھے. اچھا, ایک بھائی نے لکھا ہوا تھا کہ آپ نے 2 نمبر چیک دے کر گاڑیاں لی ہیں. کہاں سے؟ یہ میں بالکل, یہ میں صرف ٹویٹ دے رہا ہوں, آگے آپ کو بتاؤں گا. اور ایک نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کا کرائے کا گھر ہے, اس کا بھی رینٹ نہیں دیا آپ نے. اچھا, اور گلے میں جو سونے کی چین ہے وہ بھی سونے کی نہیں. ٹھیک ہے, آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح کی غیر اخلاقی کام کر کے آپ کس طرح کی شہرت چاہتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے بیانات آپ دیکھتے ہوں گے, مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے, 100% آپ نے دیکھے ہوں گے. اس طرح کے الزامات لگتے کیوں ہیں آخر آپ پر؟ میں آپ کو اور لگتے بھی صرف آپ پر ہے, اور کسی پہ نہیں لگتے. آپ کو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نا اتنا دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سارا جدہ گل ہے, جدہ جتھے دال لگ گیا, پھڑیا گیا تو پھڑیا گیا, نہ پھڑیا گیا تو وہ حاجی. ہمارے یہ سسٹم ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ میرے معاملات کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے کیونکہ یہ اسپیسیفکلی ایک کیا ہے, انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. کچھ 2-3 ایسے صحافی ہیں کہ بس کاشف زمیندی کوئی گل لبنی چاہیے تھی. اب دیکھیں یہ ریڈ کی بات کر رہے ہیں, گاڑیوں کی, چیک کی کوئی معاملہ, یار کدھر ہیں وہ لوگ؟ وہ سامنے آگے یہ ایف آئی آر ہوئی آپ پہ, بات ہے کس چیز کی کہ آپ نے کوئی چیک دیا تھا وہ باؤنس بیک ہو گیا تھا, اس طرح کی ایف آئی آر آپ پر ہوئی تھی. یہ جس پہ بھی ہوا, یہ تو یہ ایف آئی آر تو آپ پہ ہوئی تھی نا. یہ والی وہ جو ایک چیک ہوا تھا وہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ اس ایف آئی آر کو آپ پڑھیں, اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کی گارنٹی دی تھی. ان کا دوست 2 سال سے دبئی چلا گیا, اس نے 1 سال کے ٹائم پہ پیسے لیے تھے, 2 سال ہو گئے وہ پاکستان آیا نہیں, اس لیے جو ہمارے پیسوں کی ریکوری وہ ان سے کروا کے دیجیے. اور سر گھر جو ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی ہے؟ میرا اپنا ذاتی گھر ہے. اور یہ جو خبریں چلے ایک بات ہے, ساری باتیں چھوڑے, میرا گھر رینٹ کا ہو, میرا اپنا ذاتی ہو, کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ایک بات سیدھی ڈائریکٹلی بات یہ کر لیتے ہیں دوسری زبان میں کہ کیا مجھے کسی نے کوئی رشتہ دینا؟ اگر تو کوئی اس طرح کی بات ہے تو کھل کے بات کرے. میرا گھر ہے, میری مرضی. اس طرح تو آپ کو میں بڑے بڑے ارب پتی بھی ایسے ہیں جنہوں نے گھر کرائے پہ رکھے ہوئے ہیں, بڑے, میں ثابت کر سکتا ہوں. ڈی ایچ اے میں بہت سے ایسے ارب پتی, کروڑ پتی بھی نہیں, ارب پتی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو گھروں, جن کے گھر, جن کے بزنس فیکٹریز ہیں وہ رینٹ پہ ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ چلے فار ایگزامپل ابھی آ جاتا ہے, یہ آپ کا چینل ہے جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں, یہ بلڈنگ اس کی اپنی ہے؟ اپنی ہے. چلیں اس چینل کی اپنی. موسٹلی مجھے چینلز کی اب ایسی بہت سی ایسی بلڈنگز ہیں جو رینٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب کہ ہم اس کے یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ وہ ایسے حال آگے جو اگر ایک پورا پراپر چینل بنا سکتے ہیں تو ان کے پاس اتنے تو الحمدللہ پیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بلڈنگ 1 منٹ میں خرید لیں. بالکل ٹھیک. لیکن یہ سارے دنیا کے معاملہ صرف بات کو پکڑ کے کھینچنا. اب یہ بیسکلی گاڑیاں کی جو بات ہوتی موسٹلی, اب میرا تعلق ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اگر مجھے فار ایگزامپل آپ مجھے کہتے ہیں کاشف بھائی مجھے آپ کی گاڑی چاہیے, میرے پاس 4 گاڑیاں الحمدللہ میری. کون کون سی؟ ٹھیک ہے, میری زیڈ ایکس ہے, فارچونر ہے, اور اس کے بعد سیوک ہے میرے پاس. چوتھی 2 سیوک ہے نا میرے پاس. اچھا 2 سیوک ہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں یہ پراڈو تھا, یہ میں نے ابھی ریسنٹلی جو ابھی میں نے یہ لیا ہے ابھی 5ویں الحمدللہ ہوئی ہے, تو اسی میں بھی ہوا کہ وہ فارچونر میں ایکسچینج اس کو کر دوں گا. ٹھیک ہے, اب لیکن بیسکلی میری اپنی 4 گاڑیاں. اب ہوتا یہ کہ آپ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھے جی 4 گاڑیوں میں سے آپ کی کوئی گاڑی چاہیے,
اب اس میں کوئی ایسی میری اپنی مصروفیت ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو گاڑی اپنی نہیں بھجوا سکتا. یہاں گاڑیاں ظاہر بات فیملی کے یوز میں سارے آگے پیچھے ہوتی. میں اب آپ کو تو گاڑی سے مطلب ہے, اگر آپ کو میں کہیں سے گاڑی رینٹ پہ لے کے بھجوا دیتا ہوں تو اس میں میری اچھائی میرے آگے آ جائے گی. آپ کی دیکھیں اگر میں ضرورت اس وقتی طور پہ پوری کروا رہا ہوں کسی بھی جگہ سے, اس کو پیسے میں نے دے کے آپ کو آپ کی چیز پہنچا دی, تو کیا میں غلط ہوں؟ بھائی جو آخری الزام تھا وہ سونے کی چین کا تھا. اچھا, مجھے کیا یہ ممکن ہے, مجھے لگتا ہے یہ ایتھیکلی اچھا نہیں ہوگا, لیکن کیا آپ سونے کی چین اتار سکتے ہیں 1 منٹ کے لیے؟ دیکھیں میں نے یہ اس بات کی پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ ابھی میری بات ہوئی, یا ابھی ایک ریسنٹلی میں نے ایک انٹرویو دیا کہ مجھے میں نے بریسلیٹ ایک بھائی کو دکھایا, ہمارے وہ بڑے پیارے بھائی ہیں, پھر انہوں نے کہا جی چین ہوتا ہے. میں کہا یار اگر میں نے چین ایک دفعہ اتاری نا, دیکھیں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ایکسپلین ٹو ایوری ون کہ میں نے کیا پہنا ہے, میری چیز ہے, میں نے جو مرضی بنی, لیکن میں ہر ایک بندے کو کیوں دکھاؤں اس کا. میں آپ کو وہی بات, میں آپ کو پھر ایک لنک بھیجتا ہوں. میں نے ایک پراپر پروگرام ایک کروایا تھا جس میں وہ ہمارے ایک صافی بھائی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا جی ہم نے ایک گولڈ کی شاپ پہ جائیں گے, وہاں پہ جا کے چیک کروائیں گے. وہاں پہ جب جا کے ہم نے چیک کروایا وہاں تو کلیئر ہو چکا. اب مجھے ہر بندے کا ٹھیکہ تھوڑی نا کہ اگر کسی بندے کو میرے کمنٹس میں آگے کوئی بات کر رہے تو بھائی معافی کس کو دیتے ہیں. اس طرح تو ہمارے آپ ملک کے پرائم منسٹر ان پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں, اس طرح تو ہمارے ملک کے جو عالم دین لوگ ان پہ بھی باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے چھوٹا بھائی کہتے ہیں, مجھے کوئی بھی سونے کی چیز دکھا دیں, چین نہ دکھائیں, کچھ ویسے دکھا دیں, رنگ دکھا دیں. مجھے بھائی تو کہتے ہیں نا آپ, ایز اے بھائی مجھے دکھا دیجیے. یہ لے. اچھا میں ویسے ہی مجھے اس میں کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے, سونے کی ہے نہیں, اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا مجھے ایک نا بھائی نے یہاں پر ایک اور الزام لگایا. اس نے کہا کہ یہ جو سونے کی چین ہو یا نہ ہو, لیکن انہوں نے صرافہ بازار سے سونے کا پانی بھروا لیا. کدھر ہے وہ بندہ؟ ہاں یہ بھائی یہ سارے الزامات ہیں سوشل میڈیا پہ, الزامات ہیں. میں یہ آپ سے شیئر بھی الزام دیکھیں آپ, یہ پلیز الزام لگانا اور کچھ کرنا اس میں ایک ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو احتشام بھائی بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بھی بندہ ہمارے لیے نا آج کل بڑا آسان ہے, کسی سے کوئی اگر کوئی ویر نکالنا ہے یا کسی کو ہم اوپر جاتا دیکھ کے نہیں نا خوش ہے. اب فور ایگزامپل میں ہوں, میں گھر میں بیٹھا کسی ان نون آئی ڈی سے, ٹھیک ہے, میں آپ کی ویڈیو کھولتا ہوں, میں نیچے کچھ بھی لکھ دیتا ہوں کہ بھائی جی یہ تو شام چھوٹا تھا ہمارے ساتھ کھیلتا تھا, یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا. الزام لگ گیا. اب وہ بندے کو جب سامنے بلانا نا آپ نے کہ یار آگے ثابت کرو, اس نے پتا کیا کرنا, او بھائی اللہ کی قسم آئی ڈی تو میرے پاس تھی نہیں, پتہ نہیں کوئی اور استعمال کر رہا تھا, اس نے کر دیا ہونا یہ کمنٹ. اس طرح بھی میرے ساتھ ہوا کہ لوگوں نے الزام لگائے, جب ہم ان تک پہنچے بھائی ثابت کرو, او بھائی ہمیں تو اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں, ہم نے تو کیا ہی نہیں کمنٹ. اوکے, اس میں آپ کسی کو کیا کہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے مجھے نہیں مسئلہ صرف یہ 3-4 لوگوں کے علاوہ بھی مسئلہ تو ہوگا نا, کسی کو بھی ہوگا, صرف یہی لوگ بات اٹھا رہے ہیں. اور یہ 3-4 لوگوں نے آپ کی, میں اگر غلط نہ ہوں, زندگی حرام کر دی ہے, یہ غلط نہیں ہوگا. صحیح بات ہے 100%. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جیسے تیسے بھی کر کے میرا پولیس محکمے کے ساتھ اتنا پیار ہے, میں ابھی بھی میں یہی بات کہتا ہوں, میرا ان سے پیار محکمے سے اپنے بہت ہے, میرے بھائی ہیں. میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا میرا پولیس محکمے میں اچھا ایک بھائیوں والا تعلق ہے شاید ہی کسی انفلوئنسر کا ہوگا, لیکن انہوں نے وہ بھی کوشش کی کہ ہمارا وہ تعلق بھی آپس میں خراب ہو. یہ اس حد تک یہ لوگ چلے, تو آپ ان لوگوں سے صلح کر لیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں شام بھائی کہ میں آپ کو کسی چیز میں چھیڑتا نہیں. آپ اپنی زندگی میں اچھا کریں برا کریں جو بھی آپ کریں, میرا کوئی کام بنتا ہے میں اٹھ کے آپ پہ کوئی بھی الزامات لگانے شروع کر دوں؟ بالکل بھی نہیں. تو اسی طرح ان لوگوں سے دیکھیں, ان لوگوں کو آج تک, اس میں سے موسٹلی ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک اچھے طریقے سے بولا, تو میں نے ان کو ایک پیار میں ملا ہوں, ان کی فیملی کو میں نے پیار دیا, سارا کچھ کیا, لیکن وہ لوگ بھی آج اٹھ کے 2 دن بعد ہی ایک ایونٹ پہ میں ایک بندے کو عزت دیتا ہوں اس کی فیملی سمیت, تو وہ اگلے دن جا کے 2 دن بعد میرے خلاف بول رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کاشف بھائی, یہ والا جو الزام ہے یہ بڑا سخت ہے. یہ ٹویٹر پہ تھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ مشہور لوگوں سے ملتے ہیں, جس میں سیاستدان بھی ہوتے ہیں, شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ کا یہ کاروبار ہے, اور کاروبار آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بلیک جو پیسہ ہوتا ہے بلیک والا اس کو وائٹ کرواتے ہیں. آپ کا کاروبار یہ ہے؟ نہیں. آپ کی کمپنی رجسٹر ہے ایک, آپ بتا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. اس کا فیبرک سے بتایا جاتا تعلق, لیکن وہ ایک ٹائم سے بند ہے, چل نہیں رہی. تو بھائی یہ والا جو اعتراض یہ بھائی جان ہمارے ذرائع ہے نا, ہمیں بھی کچھ تو پتا ہوگا نا. اچھا. تو یہ اعتراض جو یہ والا آپ پہ ہے کہ آپ لوگوں کے بلیک کے پیسے کو, جس کو ہنڈی کہتے ہیں پنجابی میں, وہ آپ کرتے ہیں. نہیں, یہ 100% یہ, بلکہ یہ میں نے بھی 1-2 جگہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ اپنی حد تک, اس سے زیادہ کیا گر سکتا ہے کوئی بندہ, کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو پولیٹیشینز کے پیسے ہیں یہ ان کے جو بلیک ہے اس کو وائٹ کرتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ بھائی الزام لگانا بہت آسان ہے. کوئی ایک بندہ, میں پورے پاکستان میں آواز دیتا ہوں کہ کوئی بندہ آ کے یہ ثابت کر دے کہ میں کسی بھی سیاستدان یا جن لوگوں سے میں تعلق, میں نے کسی کے بھی بلیک منی کو وائٹ منی کیا ہو.
دیکھیں ہمارے ملک میں ادارے ہیں, ہر چیز ایک چیز کو سمجھتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ صرف الزام کی بیس پہ آپ کسی کا کوئی بھی کریکٹر جو ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے. یہ صرف الزام مجھ پہ لگ رہے ہیں. اور وہ دیکھیں میں آج بھی پھر بھی آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے پہ اس طرح کے کوئی بھی الزامات ہیں تو آگے مجھے ثابت کر دیں. الزام لگانا تو بہت آسان ہے لیکن ثابت بھی تو کرنا نا, وہ کس نے کرنا ہے. تو بھائی کیا کاروبار ہے آپ کا؟ بھائی دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جدی پشتی, آپ ہمارے علاقے میں بھی جائیں ٹوبا ٹیک سنگھ میں, وہاں پہ آپ کو سارے بتائیں گے کہ میرے پردادا ابو سے لے کے ہمارے آج تک ہمارے جو لاسٹ ہمارے خاندان کا بچہ کپڑے کا ہم لوگ کاروبار کرے, ہمارا ٹیکسٹائل کا یونٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کو الحمدللہ یہ غلط کسی نے آپ کو رپورٹ دیا کہ وہ یونٹ بند ہے. درمیان میں صرف کرونا ٹائم میں وہ صرف 1 سال کے لیے بند ہوا تھا, لیکن پچھلے کچھ 4-5 مہینوں سے بھی نہیں وہ چل رہا. نہیں پچھلے 2 مہینے سے 2 مہینے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہمارا فیملی میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے, تو اس وجہ سے ابھی اس کا کام ہم نے بالکل سٹاپ کر دیا کہ جو بھی جس کے جو حصے آتا ہے, ہماری جو زمینیں ہیں, ہمارے جو بھی سارے معاملات وہ آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. 2 مہینے سے چل نہیں رہا تقریباً. تو کہاں سے آپ یہ سارا کچھ, کیونکہ آپ کا لائف اسٹائل اتنا اچھا خاصا ہے, تو اس کو مینٹین کرنا ایک عام بندے کے لیے جس کو 2-4 لاکھ بھی کماتا ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے. جس کے پاس 4 گاڑیاں لینڈ کروزر ہو وہ تو بھائی یہ بالکل بھی مینٹین نہیں رکھ سکتا. تو آپ کہاں سے رکھ رہے ہیں آج؟ نہیں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنا تو کوئی جس کا ایک انڈسٹریز فیملی سے بلانگ کرتا ہو, اتنا تو ہر بندے کے پاس سیونگ ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی 2-4-6 مہینے بھی ہو. آپ ہی فار ایگزامپل میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, آپ ایک چینل میں کام ابھی کر رہے ہیں, خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے اللہ دور ہو کے سنے آپ کو کسی معاملے سے چینل کو چھوڑنا پڑتا ہے, آپ جا کے گھر بیٹھیں تو کیا آپ کا گزارا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں چیزیں دی ہیں تو ہم بیک اپ ایک رکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ خدا نہ خواصہ فیکٹری انڈسٹری میں کوئی بھی معاملہ تو ہو سکتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک بیک اینڈ پہ ایٹ لیسٹ اتنے پیسے ہوں کہ ہمارے بال بچے ہیں, ہمارے سارے معاملات تو وہ کم از کم اور کچھ نہیں, کم از کم کچھ ٹائم تو چلے. اور اللہ کا شکر میرے پاس اتنا ہمارا ذاتی ہمارا ہم لوگوں کا پیسہ کہ اگر ہماری فیکٹری بند بھی اگر ہو جائے نا تو اللہ کا شکر ہے ہمارا کچھ ٹائم کے لیے ہم آرام سے ایزیلی بیٹھ کے کھا سکتے. اور وہ جو کہاوت ہوتی ہے کہ 8 نسلیں کھا سکتی ہیں, نہیں پیسے یہ غلط بات ہے. گھر بیٹھ کے اگر مجھے لگتا ہے کھائی جاؤ تو خوب ہی خالی ہو جاتی ہے. آپ کی وہ سونے والی چین ہی بیچتی جائے تو 4-5 سال تو سیدھے ہو جائیں گے. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں شام میں کہ یہ ہماری سیونگز ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ آج اعتراض جس نے جو اعتراض کرنا کرے, مجھے تو وہ ٹگے کا پرواہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہماری سیونگز ہیں, ہماری گاڑیاں ہیں, ہماری جیولری, یہ ساری چیزیں یہ میرے اب شوق کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ ہم پہ کوئی ایسا برا ٹائم لے کے ہم یہ چیزیں بیچنی پڑے, لیکن اگر ہم یہ بیچ بھی دیتے تو ہمارے ہی کام آئیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے, جو ہماری بھابھی ہیں, جو آپ کی اہلیاں ہیں, ان کے پاس کتنا سونا ہے؟ جی الحمدللہ میری وائف کے پاس بھی کافی سونا. کتنا سونا ہے ان کے پاس؟ تقریباً ہے کچھ 40-45 تولے. 40-45 تولے ہیں. تو کبھی وہ کہتی ہیں ہاں تقریباً 40-42 اس کے. آخری انہیں کیا تحفہ دیا تھا سونے کا آپ نے؟ نہیں لاسٹ ابھی میں نے ان کو ڈائمنڈ نیکلس گفٹ کیا تھا ان کی برتھ ڈے پہ. اچھا ماشاءاللہ, ابھی حال ہی میں آپ کے ماشاءاللہ جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں, مبارک ہو آپ کو. کیا نام رکھا ہے دونوں کا؟ میں نے اس کا زاویار اور موسیٰ. زاویار اور موسیٰ دونوں لڑکے ہیں. ابھی ویسے میں نے ان کے یہ دونوں یہ نام رکھے, لیکن ابھی میں پھر سوچ رہا ہوں کہ ان کا میں نام علی اصغر اور علی حسن رکھ دوں. علی اصغر اور علی حسن. علی اصغر اور علی اکبر بھی ہو سکتا ہے. ہاں علی اکبر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ابھی یہ تھوڑا سا علی حسن کریں گے یا ہم علی اکبر, دونوں میں سے ایک کو کریں. ماشاءاللہ. اچھا ایک اور ویڈیو آپ کی ہے, وینا ملک جو کہ مشہور ایکٹریس ہیں, آپ شیشہ پی رہے ہوتے ہیں, ساتھ ایک کش آپ لگاتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھ سے ایک کش انہیں لگوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ ایک کش لگاتی ہیں, پھر آپ لگا لیتے ہیں. لگا لیا. ٹھیک ہے. یہ شیشے کی ویڈیو جو کہ پاکستان میں ایلیگل ہے, شیشہ پینا ایلیگل ہے. کہاں پہ قانون ہے اس کا؟ بھائی میں بتاتا ہوں نا قانون. پاکستان میں یہ جو قانون ہے اس کا نام ہے کنٹرولڈ سبسٹینس ایکٹ 1997. اس میں آپ کو 6 مہینے سے 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے. یہ کیا یہ لا ہے؟ کیا یہ لا ہے نا, ایکٹ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ایکٹ ہے. کس اس میں شیشے کا یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ شیشہ بین کر دیا نا پاکستان میں 2002 میں. بھائی بین کرنا ہو جو میں آپ کو ابھی لاسٹ بتاتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی یہ ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جتنی بھی ویپ شاپس ہیں شیشہ والی ان کو بند کر. ویپ اور شیشے میں ڈفرینس ہے. شیشے پہ تو باقاعدہ طور پہ پچھلے 6 سالوں سے کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اس کا لائسنس بھی نہیں. کریک ڈاؤن تب بھی ہوا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے ابھی قانون میں ڈائریکٹلی اگر کوئی یہاں پہ بات ہو نا کہ اگر کسی بندہ شیشہ پی رہا ہے تو قانون ہاں بین ہے, کیونکہ دیکھیں یہ صحت کے لیے چیز ہے. تو اس بات کی میں بھی کہتا ہوں, میں بھی کوئی پرماننٹ شیشہ نہیں پیتا, کبھی کبھار کہیں بیٹھے ہیں چلیے شیشہ پی لیا. اللہ کا شکر میں تو سادہ سگریٹ بھی نہیں پیتا, یہ پوری دنیا کو پتا. بھائی سارے شیشہ پیے, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کاشف ضمیر سے مسئلہ ہے. مسئلہ اس لیے کہ ان کی جو ویورشپ ہے وہ 17-18 سال کے بچے
سے لے کے 23 سال 25 سال کے بچے زیادہ پسند کرتے ہیں. میری بات سن لیں, میں نے اگر دنیا کے سامنے وہ شیشہ پی لیا ہے, میں پکڑا گیا. اب بات صرف یہ ہے کہ اگر ایک ہم نے جسٹ ایک ایکٹ ہم کر رہے تھے, اس کے لیے ہم نے شیشہ کا یہ جو جی ہم اس کا بلو ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں, ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں, دیکھیں وہ ایک ایکٹ تھا. دیکھیں فار ایگزامپل جیسے کوئی مووی ہوتی ہے, کوئی سانگ ہوتا ہے, اس میں بڑا بڑا ایکٹ بھی لگ رہا تھا اور فلرٹ بھی لگ رہا تھا. نہیں دونوں طرف سے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ آپ انہی کو پلا رہے ہیں ایک کش, پھر خود لگاتے ہیں, پھر لگاتے ہیں, دھواں ایک دوسرے پہ مارا جا رہا ہے. یہ تو مجھے کہیں وہ 90s والا چاکلیٹی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا جو کہ موویز میں آتا ہے اور جیسے ہی رومانس شروع ہوتا ہے تو اس طرح شیشہ ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ اس میں صرف سمپل وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یار اس طرح سے نا ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں نا, یعنی یہ ایک لائک فلم ایکٹر کی طرح کی, یعنی جیسے وہ سلو موشن میں بنائے. میں نے کہا ٹھیک ہے بنا لیتے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے. اب موویز میں آپ دیکھیں بڑا بڑا حد تک یہ دیکھیں لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں, بڑا بڑا وہ دیکھیں ان کے رومانوی سینس بھی ہوتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ان کا ایک دوسرے سے فیئر ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیسا تعلق ہے آپ کا وینا ملک صاحب؟ ایک اچھی دوست ہے میری, بس اچھی دوست ہے, بس اچھی دوست ہے. آپ کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ ہاں بالکل, ایک اچھا تعلق ہے تو ظاہر اس بات اپنا. اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا یہ بیسکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا کسی سے کوئی اچھا تعلق ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے وہ غلط ہی تعلق ہوگا. ایک اچھے دوست بھی, اگر دوستی بھی کوئی چیز ہوتی تو وہ الحمدللہ ہماری اچھی ہے. مجھے لگتا ہے بھائی یہ ویڈیو آپ کو دوبارہ اس ویڈیو کے تحت آپ کو معافی مانگنی چاہیے. کل کلاں اللہ نہ کرے کہ یہ ویڈیو رکھتے ہوئے ایویڈنس کے طور پہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے, آپ پہ کیس بن جائے, کیونکہ اس کا آرٹیکل باقاعدہ طور پہ لا میں موجود ہے جس کے تحت آپ کی 6 مہینے سے 7 سال کی گرفتاری ہو سکتی ہے, سزا ہو سکتی ہے. ہاں تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا اس پہ ایک دفعہ ضرور ویڈیو بنا دیں. جی انشاءاللہ اس پہ ہم سرچ کریں گے لازم. حمیرہ عسکر کی موت ہوئی ہے, پراسرار موت حال ہی میں. جتنے بھی شوبز کے لوگ ہیں وہ آپ کو جانتے بھی ہیں, آپ کی ویڈیوز بھی ان کے ساتھ ہیں. آخر کیا ہوتا ہے شوبز میں ایسا کہ اینڈ پہ جا کے خودکشی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح مرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. شوبز کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے, آخر یہ سب کو ہوتا ہے کیا؟ میں آپ کو احتشام بھائی ایک چیز بتاتا ہوں کہ کوئی بھی اگر کوئی بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے یا کوئی بھی دیکھیں ایکٹر ہے ایکٹریس ہے, دونوں میں کوئی بھی اگر آپ فلم میں دونوں میں سے کسی کو بھی اٹھا لیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دیکھیں کہ ایک معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہے ہیں کوئی معاملہ, دیکھیں میرا نہیں خیال بنتا کہ اتنا کو دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ اپنے حالاتوں سے تنگ آ کے. فور ایگزامپل ایک لڑکی ہے, دیکھیں لڑکی کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے راستے دکھا دیتا ہے, بڑے بڑے, اس کے بعد دیکھیں وہ کسی بھی جگہ کمرشل کر سکتی, کوئی بھی چیزیں کر کے کوئی نہ کوئی اس کے بعد اتنا وہ ایکچولی اس کے پاس وہ بن سکتا ہے کہ وہ اپنا جو سروائیو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکے. بیسکلی ہمیں ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس نے وہ جو ہے سوسائڈ کیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس میں بندہ نہ شامل ہو, قتل بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی نے اس کو اس کے پاس گیا ہو, کسی نے اس کو ادھر کوئی ایسی چیز دے دی ہو, یا کسی چیز نے کاٹ لیا ہو اس کو. جیسے یہ ابھی چیز ہے, جیسے جیسے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ معاملہ تب سامنے نظر آئیں گے. جیسا کہ آپ کو وہ دیکھیں کہ وہ اسلام آباد میں ایک ٹک ٹاکر لڑکی تھی جس کو قتل کیا گیا, دیکھو ایک سامنے نظر آئے. لیکن میرا نہیں خیال بنتا کہ لڑکی میں اتنا ہی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہی اس طرح سے تانگ آ کے وہ سوسائڈ کر لے. یہ تو بھی ہمارے ادارے ہیں اس میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, پھر وہ پتہ چلے گا کہ وہ اس نے سوسائڈ کیا تھا یا کسی نے اس کا مرڈر کیا. کاشف بھائی آپ کی حمیرہ عسکر سے ملاقات ہے کبھی؟ نہیں, کبھی ملاقات نہیں ہے. اچھا, میں تو دیکھا بھی نہیں تھا کبھی ان کو. شوبز سے آپ کا تعلق تو بہت ہے, اچھے خاصے تعلقات ہیں آپ کے. آخر شوبز کے کیا ڈارک سیکرٹس ہیں؟ ہم بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو نہ برداشت کرنے کی وجہ سے بہت ساری جو ایکٹریسز ہوتی ہیں وہ چھوڑ جاتی ہیں اور وہ پھر اس طرح کے قدم اٹھاتی ہیں. آپ تو جانتے ہیں شوبز کا کیا ڈارک سیکرٹس ہیں اس کے؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ شام بھائی سب سے پہلے یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ سارے شوبز میں بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ یا تو عورت ہے جو سیکریفائز کرتی نہیں ہے, اگر سیکریفائز کرتی تو اس میں اس کو کافی جو چیزیں جو فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ اکیلا یہ بیسکلی ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ کسی کوئی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں اور ادھر جس سے کچھ ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو وہ بیچاری بتا بھی نہیں سکتی, لیکن ان کے ساتھ وہ ڈیمانڈس اگلا بندہ کر دیتا ہے. اور کافی ہماری ایکٹریسز ایسی ہیں کہ جن کو ان ڈیمانڈس کی وجہ سے کام بھی نہیں ملتا. یا تو وہ ڈیمانڈس پوری کریں, اگر وہ ڈیمانڈس نہیں پوری کرتی تو ان کو کام ہی نہیں ملتا. ہمارے پاکستان میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بہت سا ایسا ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے جو صرف میں کہتا ہوں کہ وہ صرف اپنی وہ عزت کے مارے جو ہے وہ آگے نہیں آ پا رہے, کہ وہ اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتی تو ان کو آگے موقع ملتا نہیں. تو یہ ایک چیز بہت غلط ہے کہ دیکھیں آپ بیسکلی جو جس فیلڈ کی جو جہاں تک کھاتا ہے, لیکن ہمارے موسٹلی یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ بھائی میرا فائدہ کدھر سے کیا ہو رہا ہے, اس نے اس مطابق وہ کرنا ہے. آکاشی بھائی میں اب ٹک ٹاک کی طرف جاؤں گا. ٹک ٹاکرز کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے, مسٹر پتلو وہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, تو ان کے بارے میں بھی کچھ خبریں ہیں مسٹر پتلو کے بارے میں. ایک تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ کروڑوں روپے کیسے بناتے ہیں,
لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مسٹر پتلو کو گفٹنگ ہوتی ہے پاکستان سے بیٹھ کے دبئی میں، وہ گفٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی نے پیسہ بھیجنا ہے دبئی سے پاکستان سے دبئی، تو اگر وہ بینک کے تھرو بھیجے گا بڑا ٹیکس لگے گا، جب وہ گفٹنگ کرتا ہے تو بغیر ٹیکس کے دبئی پہنچ جاتا ہے، تو وہاں سے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور جو مسٹر پتلو ہیں وہ صرف استعمال ہو رہے ہیں، یا پاکستان سے دبئی یعنی بلیک ٹو وائٹ، پھر یہ ہو گیا، ایسا کچھ ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل اپنے ذرائع کے مطابق ٹھیک ہے. دیکھیں پتلو نے ایک زیرو سے سٹارٹ لیا، اس کی شروعات ہی ایسے ہوئی کہ وہ ایسے اس نے لائیو بیٹھنا شروع کیا، لوگ اس کو گفٹنگ کرتے تھے. اب بیسیکلی گفٹنگ دو طرح کی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی کسی کے اے ٹی ایم کارڈ ہے، اس نے وہ کارڈ جو ہے اس میں ڈالا، اس میں سے اس نے لوائنس یا جو بھی وہ گفٹنگ کے لیے اٹھاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو آپ کے سامنے ڈیل بن جاتی ہے کہ بھائی آپ لائیو بیٹھے ہیں، آپ کو میں اتنے 20 لاکھ کی گفٹنگ کروں گا، ٹھیک ہے. 20 لاکھ میں سے اس میں وہ یہ کہتا ہے جی کہ 60% میرا، 40% آپ کا. اوکے. اب وہ ہوتا ہے، اب وہ پیسے جب وہ گفٹنگ میں جانے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے، ٹھیک ہے. اس کی لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ ڈیڈکشن اس کی پاکستان فار ایگزامپل ان کے انفلوئنسرز کی بھی اماؤنٹس آتی ہیں تو اس کی بھی ڈیڈکشن ہوتی ہے. لیکن بیسیکلی وہ جدھر سے بھیج رہے ہیں ادھر سے کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے. وہ انہوں نے پورے پیسے آپ کو بھیج دینے، آپ کے ساتھ جو ان کا معاملہ طے ہوا انہوں نے پیسے لے کے وہ چل جانے. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو چیز یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارا جتنے بھی موسٹلی کام ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسے جھول موجود ہیں، ایسے نہ ایسے کوئی ایسے وایا موجود ہیں جس سے آپ کا پیسہ آ رہا ہے. لوگوں کو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے یار گفٹنگ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل لائیو ہی آپ ٹک ٹاک لائیو دیکھ لیں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے یار اتنی گفٹنگ ہو رہی ہے، 2-4 کروڑ جا رہا ہے، 10 کروڑ جا رہا ہے. 2-3 حصے دار ہوتے ہیں. اوکے. کون کون ہوتا ہے؟ جو سینڈ کر رہا ہوتا ہے، ایک سینڈ کرنے والا حصہ دار، اور جس تک پہنچ رہا ہے وہ حصہ دار. تیسرا وہ جس بندے نے آگے آپ کا ایک کروایا ہوتا ہے کانٹیکٹ. فار ایگزامپل آپ کے پاس کارڈ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے کارڈ پڑے ہیں، فورن کنٹری میں بیٹھے ہیں. اب مجھے کوئی تیسرا بندہ کہتا ہے یار شام بھائی کے پاس کارڈ ہیں، وہ آپ کو گفٹنگ کریں گے، اس میں سے بھائی اتنا پیسے ان کے، اتنے میرے، اتنے تمہارے، وہ لگے گا ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ایک بندے کو 1 کروڑ پہ اگر 1 کروڑ کی گفٹنگ ہو گئی ہے، اس میں سے بہت بھی کر کے اس کو 40-50 لاکھ بھی بچ جائے، اس کو کم ہے. ایک دن کا 40-50 لاکھ اس کو کم ہے، یہ بہت زیادہ پیسے ہیں. اب ٹک ٹاک لائیو پہ ایسے بھی ہوا کہ 5 کروڑ کی بھی گفٹنگ ہوئی ہوئی ہے، 10 کروڑ کی بھی ہوئی ہوئی ہے. اور یہ گفٹنگ یہی مقصد کے تحت ہوئی ہے. یہی مقصد کے تحت ہوئی. تو جتنے بھی لائیو پہ بیٹھ رہے ہیں ان کو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید یہ ان کے فینس پیسے بھیج رہے ہیں. وہ فینس نہیں بھیج رہے. فینس کون بھیجے گا 2-4 لاکھ روپے؟ نہیں بھائی کون بھیجتا ہے؟ یہ سارا بیسکلی ایک پورا ان کا یہ آپس میں طے ہوا ہوتا ہے معاملہ، اور وہ ان کو سینڈ. ہاں بیسکلی اگر یوٹیوب پہ آپ یہ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ آپ کو کنٹینٹ بنا رہے ہیں، آپ کی ویڈیوز بن رہی، وہ جو آپ کو پیسے وہ جینوئنلی آ رہے ہیں. تو ہم اس کو بھی پھر ہنڈی میں ہی لیں گے؟ نہیں ہنڈی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو کیا کہیں پھر؟ نہیں دیکھیں آپ ایک ایپ کے لیے کام مثلا یوٹیوب، نہیں یہ لائیو میں یہ ٹک ٹاک لائیو کی بات کر رہا ہوں. ہاں اچھا لائیو میں یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں. یوٹیوب کے جو پیسے آ رہے ہیں وہ جینوئنلی ان کو صحیح پیسے آ رہے ہیں، وہ اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں، وہ ڈائریکٹلی یوٹیوب والے پیسے بھیجتے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ. یہ جو ٹک ٹاک لائیو، لیکن یہ جو ٹک ٹاک لائیو والے پیسے ہیں یہ اس میں 2-3 ایسے جھول ہیں کہ جو یہ چل گئی آپ پتہ کہ یہ اماؤنٹ پہنچ رہی ہے. میں اسی کو کہہ رہا ہوں، اس کو ہنڈی کہیں گے نا پھر ہم، بلیک ٹو وائٹ ہی ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن موسٹلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے کارڈ یہ یوز ہو رہے ہیں، جب تک ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے اتنی دیر میں وہ اماؤنٹ نکل بھی جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پتلو یہ ٹک ٹاک پہ بین بھی اسی لیے ہوا تھا کہ ان لوگوں نے کمپلینٹس کی تھی کہ ہمارے کارڈ سے پیمنٹس اس کے اکاؤنٹ میں گئی ہوئی. یعنی پتلو بھی 2 نمبری کر رہے ہیں. نہیں قصور دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو اس کو بھی پتلو کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ بن رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب دیکھیں لیکن بعد میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یار کوئی بندہ جان بوجھ کے کر رہا ہے کہ جس کو جو ٹھیک لگ رہا ہے اگلا ہر بندہ لگا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اگر سدھارنے پہ آئیں گے نا، پتلو استعمال ہو رہے تھے ایک ٹائم پہ، یہ کہہ رہے ہیں بالکل. اور جو ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ آج کے دن پتلو کو 36 کروڑ پہ گفٹنگ ہوئی ہے، اور وہ 36 میں سے اور کچھ نہیں تو 15-20 کروڑ روپیہ تو وہ اگلے بندے کا ہونا جس نے بھیجا. اور پتلو کے کتنے ہوئے؟ وہ جتنا وہ تو ڈیسائیڈ پہ ہے نا، 4-5 کروڑ تو مل ہی گیا ہوگا کم از کم 10 کروڑ تو ملا ہونا ایٹ لیسٹ. ایک دن کا 10 کروڑ یعنی کہ وہ مہینوں میں اربوں روپے کما رہے تھے. اب بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں. ابھی بھی ان کا وہ لائف پہ وہ ان کی یہ گفٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے. اب انہوں نے ایک اور نئی ایپ بنا لی ہے میٹ. اچھا میں آپ کو بتاؤں میں آج تک کبھی لائیو نہیں بیٹھا. ہم بالکل ٹھیک ہے. کبھی بھی میں نے اللہ کا شکر ہے لائیو ان چیزوں میں ان چکروں میں پڑھتا نہیں. لیکن مجھے یہ جہاں تک بھی انفارمیشن آتی رہتی ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی کوئی بھی ایپ ہے اس میں موسٹلی جو گفٹر ہیں وہ سارے یورپ میں بیٹھے ہوئے، باہر فورن کنٹریز میں بیٹھے ہیں. وہ کارڈ ڈھونڈ کے پیسے فوراً ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جیسے وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ کارڈ پھینک دیتے ہیں. لیکن مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ پاکستان میں کچھ انویسٹرز تھے، انہوں نے دبئی میں اپنا کاروبار شروع کرنا تھا، اور اگر وہ بینک کے تھرو پیسے بھیجتے تو اچھے خاصے ٹیکسیز کی مد میں جانے تھے پیسے. انہوں نے مسٹر پتلو کو استعمال کیا، انہوں نے پھر یہ اپنا پیسے بھیجے، گفٹنگ کی، اور پھر وہاں سے نکل آئے.
ہو سکتا ہے. یہ خبریں ہیں سوشل میڈیا پہ, ہمیں نہیں پتا اس میں کیا حقیقت. کوئی پتلو جو ہے بیچارہ وہ جدی بشتی امیر تو ہے نہیں, دیکھیں ایک ماڑے گھر کا وہ لڑکا تھا, دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو اور دے جیسے بھی ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دیا, نام عزت دی. اب دیکھیں اس میں کون بندہ کیسے کرا. فار ایگزامپل میں آگے آپ کو کہتا ہوں تو شام بھائی آپ لائیو بیٹھیں, میں آپ کو گفٹنگ کر رہا ہوں یار, یہ اتنے پیسے بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں یہ کرنا شروع کرتا ہوں, آپ کے آگے میں نے اعتماد بنا لیا, پھر بعد میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ اچھا شام بھائی میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں, اس میں سے نا اتنے میرے ہوا کہ میں آپ کو اور زیادہ گفٹنگ کروں گا. اب آپ بھی کہیں گے یار پتہ نہیں اس کا کیا سسٹم, آپ نئی گہرائی میں جاتے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کاشف بھائی آپ اس طرح کر لیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک بندہ وہ چیز کر رہا ہے, ہاں اب جا کے اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اوبیسلی یہ پیسے کیسے آ جا رہے ہیں, لیکن اب اس نے خود بھی بہت کم کر دیا. تو اداروں کو بھی اس میں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہوگا. یہ اداروں کا دیکھیں, اگر اداروں کا کردار بھی ہوگا اس میں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر ایک بندہ وہ کر رہا ہے کہ پیمنٹ باہر سے آ رہی ہے جس طرح سے, نہیں جو پاکستان سے بھیج رہے ہوں گے, ہاں پاکستان سے بھیجے تو اوبیسلی جب ادھر سے کوئی پیمنٹ کہیں باہر جاتی ہے تو اس کے میرے خیال میں انویسٹیگیشن تو ہوتی ہے, ایف آئی اے اس کو دیکھتی ہے, ایف آئی اے اس کو دیکھتی ہے. بھائی یہ ہم نے پوڈ کاسٹ اس کو بس ختم کرنے لے گئے, لیکن کچھ آپ سے پرسنلی چیزیں پوچھ لیں گے. یہ بتائیں گے ایک شادی آپ کی؟ جی ایک ہی شادی الحمدللہ. میں نے کبھی آپ کی اہلیہ کو نہیں دیکھا, بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا, جتنا باقی سارے یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, وہ بڑا اس میں خوشی سمجھ سے اپنی بیوی کو دکھا کے. تو آپ کا کبھی نہیں دل کیا کہ یار میں اپنی اہلیہ کو دکھاؤں؟ نہیں دیکھیں ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز بیسکلی میں نے آپ کو بات بتاؤں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے پٹھان ہوں, ٹھیک ہے. اچھا آپ پٹھان ہیں؟ ہاں میں پٹھان ہوں, اور اس کے بعد جو میری وائف ہیں ان کی بھی مدر پٹھان ہے. ویسے فادر ان کے ملک ہیں تو, لیکن وہ ہے کہ ان کی جو امی ہیں وہ بھی پٹھان ہے. تو ہم میں تو یہ چیزیں نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنی فیملی کو دکھایا جائے. کہ دیکھیں جو لوگ جو کر رہے ہیں, کچھ ایڈوانس فیملیز ہیں جن کو دکھانے میں کوئی ایشو نہیں ہے اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں, تو جب ان کو اعتراض نہیں تو پھر ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمیں جو چیز ٹھیک نہیں لگتی ہم وہ نہیں کرتے. تو وہ باپردہ رہتی ہیں, جب باہر جاتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں باہر جب جاتی ہیں تو وہ نارملی جیسے وہ شاپنگ وغیرہ کرنے آپ کے ساتھ چلے جائیں, شلوار میں جس طرح دوپٹہ وہ جس طرح, یہ نہیں ہے بالکل پراپر وہ نقاب کر لیں, کچھ اس طرح کر لیں. لیکن یہ کہ سوشل میڈیا پہ پراپرلی میں نے کبھی اپنی فیملی میں دکھائی. عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہے؟ ہاں جی ہے. تو کب ملاقات ہوئی تھی؟ جب وہ پرائم منسٹر تھے تب ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ ایک دفعہ جب پرائم منسٹر تب ملاقات ہوئی تھی میری. خان صاحب سے 2 ملاقاتیں میری. تو کیسی ملاقات رہی تھی؟ اچھی ملاقات ہوئی تھی ہماری, بنی گالا میں ہوئی تھی, اچھی ملاقات ہوئی تھی. ہم انفلوئنسرز وغیرہ گئے تھے تو اس میں لیٹ ہو گیا تھا, میں اس ٹائم نہیں تھا جا سکتا. میں بعد میں گیا تھا جب میں تقریباً 2-3 گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا میں. تو پھر میں جب وہاں پہ گیا تھا وہاں پہ ہارڈ نہیں ہماری 10-15 منٹ ملاقات. آپ نے پھر الزام بھی لگایا شہباز گل خان صاحب کو کچھ خواتین وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے, پروسٹیٹیوٹر تھے. تو شہباز گل کہاں سے لیتے تھے؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ الزام نہیں, یہ بات سچ ہے. سچ ہے. جو شہباز گل ہے اگر وہ اتنا حاجی ہے نا, تو یہ میں بات آپ کے چینل کے وسادت سے اس کو یہ بات کہتا ہوں کہ شہباز گل قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اٹھائے. یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات کیا میری جھوٹ ہے, کیا اس نے نہیں یہ کرتا رہا. اور جس ٹائم ارطغرل غازی نے پاکستان آنا تھا, اس نے مجھ سے 50 لاکھ صرف یہ بات کہہ کے لیا تھا. یہ اور شہزاد اکبر, انہوں نے مجھے جب یہ پرمیشن کروانی تھی, یہ لوگ صرف اس بات پہ میری پرمیشن ارطغرل غازی کی پاکستان کی لٹکاتے رہے ہیں کہ نہیں اجازت نہیں مل رہی, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پہلے ان کو میں نے 1.5 کروڑ روپیہ بھیجا, ٹھیک ہے. 1.5 کروڑ کے بعد ہر چیز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, ٹھیک ہے. 1.5 کروڑ روپے, 1 منٹ 1.5 کروڑ روپیہ, 1.5 کروڑ روپیہ ایک بھیجا. اس کے بعد انہوں نے کہا, پھر مجھے کہا جی 50 لاکھ اور بھیجو, تمہیں پتا کہ سارا ماحول بنانا. یہ شہباز گل کے الفاظ ہیں کہ تمہیں پتا سارا ماحول بنانا ہوتا ہے, سارا کرنا. میں نے ان کو پیسے وہ بھی بیچے. اب ہوتا یہ ہے کہ میری پرمیشن پھر بھی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی بندے کو پیسے دیتے ہو, وہ آپ کا کام کر دیتا ہے, تو آپ کو وہ چیز دکھتی نہیں. اب دیکھیں جب میں ارطغرل غازی کو پاکستان لایا تھا تو وہ وداؤٹ کسی پرمیشن, گورنمنٹ آفیشیل کے پرمیشن کے, میں اس کو پاکستان لے آیا تھا. اب بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ یہ الزام لگایا. یہ بات میں خود کہتا ہوں کہ وہ ساری باتیں, اب اس میں یہ کہ کچھ پی ٹی آئی, میں دیکھیں پی ٹی آئی میں نے اب یہی بات بولی کہ پی ٹی آئی سے مجھے کوئی اختلاف نہیں. جو لوگ میرے اچھے دوست ہیں پی ٹی آئی میں, میرے بہت اچھے دوست ہیں. لیکن میں یہ چیز کہہ رہا ہوں, جو چیز ایک مجھ پہ گزری ہوئی ہے, جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, نہیں ہوئی تو وہ میری بات سنے, وہ قرآن پہ حلف اٹھا کے یہ بات کہہ دے کہ اس نے عمران خان کو نہیں کرتا رہا. تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کس چیز کا؟ یہ خواتین وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس نے اپنے منہ سے مجھے بولا, جب ایک بندے نے اپنے منہ سے مجھے بولا ہے, ایک میری بات سنیں کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا, مجھے نہیں پتا کہ وہ چیز ایگزیکٹلی خان کے ساتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن مجھے تو اس نے 50 لاکھ روپے یہی کہہ کے لیا کہ جی پورا ماحول چھول بنانا ظاہر کا ٹھاٹی پرمیشن کروانی تھی, تھوڑا یہ کرنا. اب میں کیا اگلے کے ساتھ چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ اس لیے لیا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو کچھ خواتین, آپ خود سمجھدار ہیں کہ فیملیز بھی یہ سارا شو دیکھتے ہیں, آپ خود سمجھدار ہیں کہ یہ کیا الفاظ استعمال کیے. کال پہ بات ہو رہی تھی. ہاں جی کال پہ بات ہو رہی تھی. یہ میری انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات کرنی ہے تو اسلام آباد کو ملاقات کا. کہاں پہ ملاقات ہوئی؟ ہمارے اسلام آباد میں ہوئی تھی. کون سی جگہ؟ پنجاب ہاؤس میں. پنجاب ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا حریم شاہ بھی پنجاب ہاؤس میں گئی تھی وہاں پہ.
لیکن وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس گئی تھی. نہیں دیکھیں وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو دیکھیں کہ وہ ان کے پاس نہیں تھی گئی, ٹھیک ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ وہ ایک انٹرویو کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انٹرویو کرنا ہے, یہ انٹرویو کے لیے تھے. حالانکہ فیاض الحسن چوہان صاحب بذات خود بہت شریف اور نائس انسان ہے. یہ دیکھیں کہ آپ ایک انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل میں اگر آپ کے پاس میرے پاس انٹرویو کرنے کے لیے آ گئے, اب آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایک اچھے جو خاندانی بندے کا گیسچر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں فیاض الحسن چوہان ایک خاندانی انسان ہے. اس کے بعد کوئی بھی اس کا مہمان جاتا ہے وہ باہر دروازے تک اس کو چھوڑنے آتے ہیں. یہ بات آپ بھی بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. دیکھیں ان کو وہ آئے ہیں, انہوں نے ویڈیو میں روکا بھی, یہ ویڈیو شیڈیو نام نہ یہ چیزیں نہ کریں, لیکن یہ ایک بہت گھٹیا کام کیا. دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑی بدنامی کا جو باعث ہے وہ حریم شاہ. اس نے کسی بندے کو جو کسی بندے نے آپ کو ایک عورت سمجھ کے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا ہے, اس نے ہر اس بندے کو ڈسا. فیاض الحسن چوہان پہ صرف الزام لگا تھا, وہ انہوں نے نہیں تھا بلایا, یہ اپنے کسی ریفرنس سے ادھر پہنچے جیسے کہ جی ہم نے انٹرویو کرنا ہے. انٹرویو کے ساتھ اس کے ساتھ وہ سندل کھٹے تھے, انہوں نے جا کے 1-2 ویڈیوز بنائی اور اس کو غلط رنگ دے کے پیش کیا. کہ حالانکہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں فیاض الحسن چوہان صاحب نے وہ منع بھی کیا کہ نہ بنائیں ویڈیو. بالکل ٹھیک ہے کاشف بھائی, ہم اختتام کریں گے, بس آپ نے کچھ لوگوں کو رائے دینی ہے, میں نام لوں گا ان کے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو شیر افضل مروت. شیر افضل مروت بڑے پیارے بھائی ہیں, ان کو میں یہی بات کہوں گا کہ آپ نا کچھ چیزوں میں جذباتی ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کسی بھی پارٹی میں, اللہ نے آپ کو ایک اپنی الگ عزت دی ہے, اور جس معاملے میں آپ دیکھیں آپ چلتے ہیں, کبھی بھی اس بندے کا ساتھ آپ نہ چھوڑیں جس بندے کی وجہ سے آپ کو دنیا میں پہچان ملے, ٹھیک ہے. تو یہی مشورہ دوں گا کہ شیر افضل بھائی اب ذات خود بہت اچھے انسان ہیں, لیکن تھوڑا سا جذباتی کم ہوا کریں. جناب رجب بٹ صاحب. رجب کو میں یہ کہوں گا کہ یار دیکھو اللہ نے آپ کو نام عزت دیا ہے, کم از کم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ پہلے خود اس پہ انالیسس کیا کرو, اس کی رائے رکھا کرو. دیکھیں ایک بندہ بلاگ بنا رہا پورے دن میں, تو اس کو مشکلات پریشانیاں تو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس نے بڑا کچھ منہ سے نکل بھی جاتا ہے, لیکن اس پہ اس کو پہلے تحقیق کرے پھر بولے. ندیم نانی والا. ندیم نانی والے کو میں یہ بات کہوں گا کہ یار دیکھو تمہیں خود ایک اچھے انسان ہو, تو آپ کے نزدیک سارے اچھے ہیں, ہم نے رائے دینی ہے انہیں. نہیں میں رائے ہی دے رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں. دیکھیں جو اچھی میں میری وہ عادت نہیں ہے کہ اگر وہ میرے منہ پہ نہیں ہے تو میں اس کی تعریف نہیں کروں. دیکھیں جو اچھا میں ہمیشہ اس کو اچھا ہی کہوں گا. میں ندیم نانی والے کو یہی رائے دوں گا کہ بھائی ضروری نہیں کہ صرف امیراں نوں ہی آئی فون دینے نے, جڑے ماڑے بندے انہوں نے بھی آئی فون دیا کر. یعنی امیروں کو ہی دیتے ہیں جو وائرل ہے یا جو فیمس ہے اس کو اس نے لازمی آئی فون دینا ہے, جو بیچارے ماڑے ہیں وہ لائن میں رہ جاتے ہیں. ڈکی بھائی. ڈکی دیکھیں ایک اچھا انسان ہے. دیکھیں میں ایک بات کہوں کہ ڈکی بیسکلی ایک شریف آدمی ہے, تو لیکن وہ تھوڑا سا ان دنیا کے معاملات میں لوگ اس کو خراب کرنا چاہ رہے. تو ڈکی کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہو اسی پہ چلتے رہو, کسی کی باتوں میں مت آؤ. فاروق کھوکھر. فاروق کھوکھر تو بڑے بھائیوں کی طرح ہے. فاروق کھوکھر تو کہ میں ان کو کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں, یہ ان کو صرف کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جتنی دشمنی جتنے معاملات ہیں آپ کو تھوڑا فاروق بھائی یہ چاہیے کہ آپ لوگوں میں وہ پرکھ اپنی لازمی رکھیں, کسی پہ بھی اعتماد بلا پوری تسلی کر کے پھر کریں. ظفر سپاری کی یہ پہچان تھی کہ وہ چین پہنتے تھے, اس کے بعد اگر کسی کی پہچان بنی وہ آپ ہیں, تو ان کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ دیکھیں بالکل جیسے بھی ظفر بھائی بھی میرے بہت پیارے بھائی ہیں, تو ان کو بھی میں ظفر بھائی کو یہ بات دیکھیں اس بندے کی اس کو تو کیا دیکھیں وہ خود ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, تو ان کو بھی میں رائے یہی دوں گا کہ ظفر بھائی آپ کے جتنے دوست ہیں, میں کہتا ہوں اس کے دوست بہت ہیں پورا تعلق, لیکن کچھ اب ان کے دشمن بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو بھی میں یہی بات کہوں گا کہ ہر بندہ کو موسٹلی ان بندوں کو اپنے سے دور کر دیں جو ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کریں. تھینک یو سو مچ کاشف بھائی, بہت شکریہ. آپ نے بہت سارے ایسے سوالات تھے جو مجھے لگتا تھا یہ میں کروں گا تو آپ شاید ایگریسو ہو جائیں گے, لیکن آپ نے بڑا اچھا جواب دیا, اور جو دیکھنے والے تھے جو آپ پہ الزامات لگاتے تھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تسلی والا تسی کام کیتا ہے. تو بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئیں. کاشف ضمیر جہاں آپ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں وہیں کنڈیم بھی انہیں کیا جاتا ہے, تو جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں ہم نے کوشش کی وہی سوالات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کیجیے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.